قرآن پر اللہ میاں سے بولو کہ اللہ تو ہر دفعہ قرآن میں کوئی نیا ورژن لے آیا کر، نیا واقعہ ہو، تو پھر ہم بھی جب اللہ بار بار وہی سنا رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ بار بار وہی سنیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نصیحت کی جو چیز ہے نا وہ جرنل نالج کے لیے نہیں سنی جاتی، وہ تو اس لیے کہ تاکہ وہ اسباق جو ان واقعات سے ملتے ہیں بار بار تازہ ہوتے رہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ بار بار کیا ہوتے رہیں؟ وہ تازہ ہوتے رہیں، تو وہ بار بار سنے جائیں گے، بار بار تازہ ہوں گے۔ جب تک 100% عمل پہ نہیں آتے، ہر وقت ہمیں سننے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو 2 بیٹے دیے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام مکہ میں تھے اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے اور اسحاق علیہ السلام فلسطین میں، بیت المقدس پھر بعد میں آباد ہوا، شام میں، ارض شام۔ تو آگے پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام، کیا ہو گیا مجھے یار، یعقوب علیہ السلام جن کا نام تھا اسرائیل لقب۔ پھر ان کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام جو مصر میں تھے، واقعہ بتائیں، مصر چلے گئے تھے، بادشاہ بن گئے تھے۔ پھر آگے مصر میں ہوتے 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 بنی اسرائیل پر فرعون غالب آ گیا۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، جو بھی ہوتا تھا بادشاہ، اس لیے بہت سارے فرعون گزرے ہیں، لیکن قرآن نے جس کا واقعہ بیان کیا یہ وہ فرعون تھا جو بنی اسرائیل کو جس نے غلام بنا لیا تھا اور بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ یہ چونکہ یہ واقعہ جب تک پیغمبروں کا پورا سلسلہ معلوم نہیں ہوگا نا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو بنی اسرائیل کو پھر فرعون سے نجات ملی، صحیح ہے۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے فرعون کو تو خرد غرق کر دیا، اب تمہارے پاس ایک حکومت آئی ہے، ریاست آئی ہے، اللہ کی کتاب بھی آ گئی، اب تم جہاد کرو، اب تم اپنے پرانے وطن جاؤ۔ وہاں قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا ہے، جہاں سے یعقوب علیہ السلام کو نکالا گیا تھا نا، بیت المقدس۔ ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، ارض مقدس، جیسے اللہ نے مسلمانوں کا مرکز مکہ کو بنایا، ایسے اللہ نے بنی اسرائیل کا مرکز بیت المقدس کو بنایا تھا کہ پیغمبروں کا جائے وطن بیت المقدس ہے، مصر نہیں ہے۔ یہاں تو کسی ایک وجہ سے آ گئے تھے، اب اس علاقے پہ قبضہ کرو اور بیت المقدس کو آزاد کراؤ، وہاں تمہاری خلافت قائم ہوگی، پھر وہاں سے پوری دنیا میں جہاد ہوگا، کیونکہ دین برحق اس وقت وہی تھا۔ اس لیے بیت المقدس کی بڑی فضیلت ہے، ہزاروں پیغمبر دفن ہیں وہاں پہ۔ جتنے قرآن میں واقعات بیان ہوئے ہیں نا، 99% واقعات وہیں ہوئے ہیں، شام میں۔ حضرت مریم کا بچے کی ولادت، عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر، پھر موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کا محراب میں کھڑے ہو کر اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگنا، یہ سارے ادھر ہی ہوئے ہیں واقعات۔ یہ تاریخی واقعات ہیں، جو لوگ جاتے ہیں، اب تو بیت المقدس جا نہیں سکتے، بڑی زبردست جگہ ہے، اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو وہ جائے ضرور، ان جگہوں کی زیارتیں کرے۔ تو وہاں پر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا اب کچھ ہمت خود کرو اور ارض مقدس پہ قبضہ کرو۔ تو وہ کہنے لگے، وہ وہاں قوم تھی بڑی طاقتور، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ بہت طاقتور لوگ ہیں، پہلے اپنے کسی بندے کو بھیجا، جا کے دیکھ کر آؤ، اگر کمزور سے ہے نا، کانگڑی پہلوان، تو پھر تو جا کے لڑیں گے، اگر پاورفل ہیں تو ہم نہیں لڑ رہے بھائی۔ حالانکہ پیغمبر جب جہاد کا حکم دے دیں تو پھر وہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا، دونوں جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ قال رجلان من الذين يخافون، اللہ فرماتے ہیں ان میں 2 فرد جو اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، اور اللہ نے ان پر انعام بھی کیا تھا، وہ کہنے لگے کہ چلے جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ یقیناً مدد کرے گا، جاؤ ہمت کرو، اللہ غلبہ دے گا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کتنے مبارک ہوں گے یہ 2 فرد جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ 2 انعام یافتہ لوگ تھے، کہہ رہے ہیں کہ بھئی پیغمبر کی مانو، اپنی عقل مت چلاؤ۔ وہ لیکن کہنے لگے نہیں بھائی ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے یار۔ موسیٰ علیہ السلام کو غضب آیا اور انہوں نے اس مرتبہ دعا مانگی
اے اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی کا تو مالک ہوں، ہارون کا، تو ہمیں کوئی حکم دے، ہم نہ کریں تو ہم سے پوچھ، یہ قوم میری سمجھ سے بالاتر، اتنے تیرے انعامات ہوئے، سب کچھ ہو گیا، لاٹھیوں کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا، سمندر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، فرعونیوں پر مینڈکوں کا، جوؤں کا، آگ کا عذاب، خون کا عذاب، ہر طرح کے عذاب دیکھے، اس کے بعد بھی اب یہ قوم ہمت خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے کام کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے بس آسمان سے. کم ہمت. تو ففرق بینی و بین القوم الفاسقین، میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان اب جدائی ڈال دے، میں نہیں رہ سکتا ان کے ساتھ. بہرحال کچھ عرصہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رہے وادی تیہ میں اس قوم کے ساتھ. اللہ نے کہا کہ اب یہ 40 سال تک یہ علاقہ فتح نہیں ہوگا، 40 سال تک نہ یہ میدان میں گھومتے رہیں گے بس. تو وہیں موسیٰ علیہ السلام کا پھر انتقال ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر دوسرے پیغمبر آئے اور ان پیغمبر نے بنی اسرائیل کو پھر حکم دیا. بنی اسرائیل خود کہنے لگے کہ ہمیں آپ جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے ہیں بھائی، ہم بھی کچھ علاقہ فتح کریں ٹھیک ہے، اور ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور ظلم کیا گیا. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی، کیا تم نے ان کو دیکھا؟ تو اس وقت کے نبی نے ان سے کہا کہ تم سے امید یہ ہے کہ جب تم پر جہاد فرض ہوگا تو تم لڑو گے نہیں، خالی پیلی کی باتیں پھینک رہے ہو. بہت سے لوگ باتوں میں بڑے فنٹر ہوتے ہیں نا، جب کام آئے تو اس لیے اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے بھائی. تو انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے. تو پھر جب ان پر جہاد فرض ہو گیا، نبی نے، اللہ نے ایک انہی میں سے کسی ایک کو کمانڈر بنایا جس کا نام تھا طالوت. طالوت کو کمانڈر بنایا تو وہ کہنے لگے کہ اب چونکہ لڑنا نہیں تھا نا، بہانے تراشنے لگے، تو کہنے لگے یہ والا کمانڈر ہمیں قبول نہیں ہے، جہاد کے لیے تو ہم تیار ہیں مگر یہ والا کمانڈر نہیں چلے گا کیونکہ یہ غریب ہے. دولت مند آدمی کو ہمیشہ غریب آدمی کی اتباع سے آر محسوس ہوتی ہے. پبلک کی عجیب ڈیمانڈ ہے. آج بہت سے لوگ پیسے والے عالم کی تقریر تو سنتے ہیں جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو اور بڑے زبردست اس کی شان بان ہو، غریب عالم کو عالم ماننے کے لیے بھی تیار، کہتے ہیں اس کو کیا پتا، اگر یہ اتنا ذہین ہوتا تو پیسے تو ہوتے اس کے پاس. یہ ایک لوگوں کی سوچ ہے. اور اللہ کا اصول یہ ہے کہ اکثر علماء ہمیں ہر دور میں غریب ہی رہے ہیں. یہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی نے لکھی ہے یہ بات کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا معاملہ رکھا ہے علماء کے ساتھ کہ ہر دور میں علماء کی اکثریت غریب رہی ہے. صحابہ میں بھی آپ دیکھ لو جو اہل علم تھے نا ان میں اکثر غریب تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے مگر انتہائی غریب. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ مشرکین کہتے ہیں ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکالو، تو مفسرین نے لکھا ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی داخل تھے. اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اے نبی آپ نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باؤنڈ کر کے رکھنا ہے جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو. تو اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہے. ان کی فضیلت ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے رہنا ہے. حضرت علی غریب تھے، مسکین، پیسے ویسے نہیں تھے، جو پیسہ آتا تھا صدقہ کر دیا کرتے تھے. زہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی. حضرت عثمان مالدار تھے، حضرت عمر بھی غریب تھے. تو اور آج بھی علماء کی اکثریت میں کیا ہے؟ غربت. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اہل حق کو استغنا اتنا دیا ہے کہ غریب ہونے کے باوجود بھی غریب لگتے نہیں ہیں. لوگ قرضے مانگنے آ رہے ہوتے ہیں ان سے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مالدار عالم ہے وہ غلط ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر علماء کیا ہوتے ہیں؟ غریب ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی کوئی کسی کے پاس اگر علم ہے، تقویٰ ہے، تو محض اس بیس پر اس کی انسلٹ کرنا یا اس کی عزت نہ کرنا کہ یعنی جو کہتے ہیں نا پیسے تو ہیں نہیں اس کے پاس، تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. البتہ جو عالم غریب ہو مگر لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھتا ہو، غربت کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو، وہ پھر عالم نہیں ہے. کیونکہ اس کو اللہ نے جو دولت دی ہے نا علم کی، اسے اس دولت کی قدر نہیں ہے. تو جب خود ہی قدر نہیں ہے تو دوسرا کیوں قدر کرے؟ اس لیے جو لالچی ہوتے ہیں نا جیبوں پہ نظر رکھنے والے، ان سے تعلق قائم مت کیا کرو.
تو ان کو کیونکہ خود احساس نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بات کر رہا تھا میں, طالوت جو تھے نا وہ غریب تھے, اور ان کو پیغمبر نے کیا بنا دیا, کمانڈر, اور کہا کہ یہ میں نے اللہ کے حکم سے بنایا ہے لہذا مانو. کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا, یہ کہاں سے وہ امیر ہو گیا بھائی, نحن احق بالملک منہ, ہم زیادہ حقدار ہیں, ہم میں سے کسی کو بناؤ, ہم میں جو ہے نا بڑے بڑے قوم کے سردار. تو نبی نے کہا کہ نہیں, یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے ہے. اور ان کے برحق ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں, کچھ تبرکات, جو ان کی کچھ اشیاء تھیں. بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ جب بھی کہیں جہاد میں جاتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور اس طرح کی کچھ چیزیں جو ان کے پاس رہ گئی تھی نا, وہ لے کے جاتے تھے تو اللہ ان کو فتح عطا فرماتا تھا, اس کی برکت تھی. کیونکہ وہ ظاہر ہے متبرک لاٹھی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام, اب اس سے سانپ تو نہیں بنتا تھا, لیکن ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح کی چیزوں کو تبرک کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی تھی. تو یہ والا وسیلہ شرک نہیں ہے. ہر وسیلے کو علی الاطلاق شرک کہنا یہ غلط ہے. بعض لوگ توحید کا بھی غلط مفہوم بیان کرتے ہیں. دیکھو لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا, توحید پہ سننا پسند کرتے ہیں بہت سے لوگ. تو کیا کرتے ہیں لوگ, ہر چیز کو شرک 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 کہہ کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے موحد ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ہوتی ہے توحید, حالانکہ وہ توحید نہیں ہوتی, وہ کرامتوں کا انکار ہو رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ہر چیز کو اعتدال ضروری ہے. جتنا شریعت نے جس چیز کو بتایا ہے آپ اس کو اتنا ہی رکھیں, اس میں زیادہ فنٹر گیری کی کوشش مت کریں. توحید میں بھی غلو درست نہیں ہے, ایک چیز توحید میں شامل نہیں ہے آپ اس کو خام خامیں. تو وہ جو تبرکات تھے انبیاء کے, اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ ان کی وجہ سے اللہ کی مدد نازل ہوتی تھی. تو یہ تبرک جائز ہے. تو اہل اللہ سے اس قسم کا تبرک بھی جائز ہے. جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے صحابہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ ان کی وجہ سے تو کیا کر دے, بارش. اب یہ شرک نہیں ہے, اس لیے کہ حضرت عباس سے تھوڑی کہہ رہے کہ آپ برسا دیں بارش. بارش کس سے برسوا رہے ہیں, اللہ سے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے درمیان نبی کے چچا موجود ہیں, ان کی لاج رکھ لے. تو اللہ تو خیال کرتا ہے نا بندوں کا. بھائی کیا ہو گیا, یہ والا وسیلہ بالکل جائز ہے. ہاں یہ وسیلہ کہ حضرت عباس بارش برسائیں گے, یہ شرک ہو جائے گا. ان کے اختیار میں بارش برسانا نہیں ہے. تو کسی نیک آدمی کو اپنے درمیان رکھنا تاکہ اس کی وجہ سے اللہ کی ہم پہ برکتیں ہوں, اس کو بھی وسیلے سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ بالکل جائز ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. لیکن دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے, اور اللہ ان کی وجہ سے مجبور نہیں ہو جاتا. اللہ پہ جبر کوئی نہیں کر سکتا کہ ایک بزرگ کو لے گئے تو اب اللہ بارش برسائے گئے, مجبور نہیں ہے. ہاں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ یہ اتنا نیک آدمی ہمارے درمیان موجود ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے نیک لوگوں کے ہونے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں, برے لوگوں کے ہونے سے نحوستوں کا بھی اسی طرح امکان ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے اس کا بھی خیال کیا کرو کہ جیسے بے نمازی ہوتے ہیں گھروں کے اندر, اس میں گھر میں بے برکتی ہوتی ہے, تو اس کو نمازی بنانے, گھر سے تو نہیں نکالو, تو اس کو نمازی بنانے کی کوشش کرو. گھر میں ایک روزے دار ہے, روزہ خور ہے, جیسے روزے داروں کی وجہ سے گھر میں برکت ہوگی تو روزہ خوروں کی وجہ سے گھر میں نحوست بھی ہوگی. تو ان کو مت کھانے دو, بولو تمہاری وجہ سے ہماری برکت بھی اٹھے گی. تو نیکیوں سے برکتیں آتی ہیں اور برائیوں سے نحوستیں آتی ہیں. نیک لوگوں سے برکتیں آتی ہیں اور برے لوگوں سے نحوستیں آتی ہیں. تو نبی نے ان سے کہا کہ ایک تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی, اطمینان ہوگا, کیونکہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, کہ موسیٰ علیہ السلام کی آل نے جو کچھ چھوڑا اور ہارون علیہ السلام کی آل کی جو چیزیں تھیں وہ اس کے اندر رکھی ہوں گی. اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نالین شریف کا ایک نقشہ ہے, اگر وہ کسی کے پاس ہو تو اس کی وجہ سے اللہ کی برکت ہو سکتی ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ آتھینٹک ہو, کوئی سند ہو کہ یہ وہی نال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, جبکہ ہمارے پاس اس کی کوئی حقیقی سند موجود نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان چیزوں میں غلو کرنا درست نہیں ہے, کہ آپ ان چیزوں میں اتنا غلو کریں کہ اعمال کی طرف سے آپ میں کوتاہی ہونا شروع ہو جائے,
اور نالین ہی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیں. سب سے پہلے عمل ہے, باقی چیزیں اس کے بعد ہیں. عمل آپ کو 100% شریعت کے مطابق لانا ہے, شرک سے بھی بچنا ہے, بدعات سے بھی بچنا ہے, پورا متبع سنت بننا ہے. اس کے بعد یہ چیزیں ایک غریبی کے طور پہ, کہ بھئی غریبی کے طور پہ کہ بھئی اللہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے, جیسے کسی کو حافظ بنا دیتا ہے انسان کے قیامت میں سفارش کرے گا, تو یہ غریبیاں ہیں. اب آپ نے حافظ بنا دی اپنے بچے کو کہ سفارش کرے گا, لیکن نماز ایک نہیں پڑھ رہے آپ. جو چیز اللہ نے کہا ہے کہ وہ لازمی کرو وہ کر نہیں رہے, جو لازمی نہیں ہے اس پہ زور دے رہے ہیں. تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ نالین شریفین رکھو, یہ تو ایک محبت کا ایک اصول ہے. اگر کسی کو محبت ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین سے یقیناً محبت کرے گا, ہر چیز سے محبت کرے گا. لیکن پہلے کیا ہے؟ عمل. یہ چیزیں اس کے بعد. اسی طرح منہ مبارک, کوئی مستند روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کسی کے پاس ہے. کوئی بھی اٹھتا ہے اور منہ مبارک کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کا رش لگ جاتا ہے. تو اللہ کے بندو, جیسے نبی کی طرف بلا دلیل کوئی بات منسوب کرنا کبیرہ گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ نبی نے فرمایا صحیح حدیث میں ہے, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو مجھ پر جھوٹ باندھے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ایسے ہی کسی چیز کی نبی کی طرف نسبت کر دینا جبکہ آپ کے پاس اس کی کوئی مستند دلیل موجود نہ ہو, یہ بھی نبی پر بہتان ہے اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم کی آگ ہے. کوئی بھی منہ مبارک لے کے گھوم رہا ہے, اس سے پوچھو کیا دلیل ہے کہ یہ نبی کا بال ہے, سند پیش کرو اس کی. بغیر سند کے نبی کا قول معتبر نہیں ہے. تو بغیر سند کے نبی کے ہاتھ, نبی کے بال یا کوئی بھی چیز کوئی منسوب کر دے یہ نبی کی ہے, تو کہاں سے معتبر ہو گئی بھائی وہ؟ کوئی بھی اٹھتا ہے اور منہ مبارک کو لے کے لوگوں کو زیارتیں کرانا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں میں نبی کے منہ مبارک کسی کے پاس ہوں تو یقیناً قابل احترام ہے اور باعث برکت ہیں, لیکن ہوں ایسے ہی کسی بھی کی طرف منسوب کر دینا, یہ اللہ کے غضب اور قہر کو دعوت دینے والی بات ہے. جب مسلمانوں کی خلافتیں تھیں تو حکومتیں ان چیزوں کو کنٹرول کرتی تھیں, اب حکومتوں نے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چھوڑ دیا. کوئی بھی اٹھتا ہے کہیں سے منہ مبارک لے کے لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک, اس میں اگر آپ غلطی کر رہے ہیں, کسی اور کا بال نبی کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, بہت بڑا جرم ہے. قیامت کے دن جہنم کی آگ کے لیے پھر تیار رہنا چاہیے. تو کیا مسئلہ بیان کر رہا تھا میں؟ طالوت کا. تو بنی اسرائیل کو طالوت نے پھر انہوں نے جو ہے نا وہ تابوت آیا جس میں وہ تھی, تو فرشتے اس کو لے کر آئے, تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب اللہ کی مدد یقیناً ہوگی, تو میدان جنگ میں اس کو لے کے جاؤ ساتھ. قرآن میں آتا ہے کہ جب حضرت طالوت علیہ السلام لشکر لے کے نکلے ہیں تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو لڑائی کیونکہ بہت سخت ہے, دشمن بہت طاقتور ہے اور ہم ہیں کمزور, تو اللہ تمہیں پہلے آزمائے گا. یعنی اللہ کی مدد کے لیے جنگ میں فتح نہیں ہو سکتی, تو اسباب میں تو ہم کمزور ہیں, اللہ تمہیں امتحان کرے گا کہ تم میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے. اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو جو کامیاب ہوں گے ان کو تو فتح ملے گی, اور جو اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے وہ کیا کھائیں گے؟ شکست کھا کے بھاگ جائیں گے, وہ لڑنے کی طاقت نہیں رہے گی. اور وہ امتحان یہ ہے کہ تمہیں پیاس لگے گی مگر نہر میں سے کسی نے پانی, بولو بھائی, نہیں پینا. پیاس لگے گی, یہ پیاس بعد میں ختم ہو جائے گی, مگر اس وقت اللہ نے امتحان لیا ہے کہ ایک آدھ چلو پینے کی اجازت ہے, پیٹ بھر کے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے. اس میں کامیاب ہو گئے تو لڑنے کی طاقت بھی اللہ دے دے گا تمہیں. قرآن کہتا ہے جب وہ نہر پار کی ہے نا, فشربوا منہ الا قلیلا منہم, تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا, پوری قوم نے پی لیا. اتنی اللہ نے نشانیاں دکھائی ہیں, سب کچھ کیا, مگر پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ پیٹ بھر بھر کے کہہ رہے ہیں دیکھا جائے گا یار, دیکھا جائے گا یار. اس کا نقصان کیا ہوا, اس گناہ کی نحوست کیا ہوئی کہ جب سامنے طاقتور لشکر دیکھا اور اس کا کمانڈر تھا جالوت, جو بڑا پہلوان جالوت تھا جیم کے ساتھ, بہت طاقتور بہت پہلوان, اس کو دیکھا, اڑے بھائی اس کا قد دیکھو, اس کی باڈی دیکھو, ہے بھائی لگ رہا ہے کسی جم سے آ رہی ہے, اور یہ لوگ دیکھو اتنا بڑا لشکر. تو جنہوں نے پانی پیا تھا نا وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی, یہ نہیں ہو سکتا. بھائی اس سے پتہ چلتا ہے گناہ کرنے سے ہمتیں
پست ہو جاتی ہیں. اللہ کی نافرمانی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں پست, کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا میں. اللہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. پھر لا طاقت اليوم بجالوت وجنودی قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ سے ملاقات کی امید تھی کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, اس کا ہمیں بدلہ مل جائے گا, وہ کہنے لگے کہ کم من فئۃ قلیلۃ, دیکھو کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت کو اللہ نے بڑی جماعت پر غلبہ دیا ہے. ہمت کرو, کیونکہ پیغمبر کے حکم پہ آئے ہیں ہم. خود سے جب آئیں گے تو دو رائے ہو سکتی ہے نا کہ بھائی صحیح کیا غلط کیا. اب تو اللہ کہہ رہا ہے تو غلط ہو ہی نہیں سکتا, اور اللہ نے ہمیں شکست دینے کے لیے تھوڑی بلایا ہے, تو اللہ غلبہ دے گا. تو اب جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو اتنی زبردست انہوں نے دشمن نے حملہ کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تھوڑے سے لوگ میدان جنگ میں ڈٹے نا, ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے قدم یہاں ٹھہر نہیں سکتے, ہم نہیں ٹھہر سکتے. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. کیسے عجیب الفاظ ہیں, اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے. انڈیلنا کسے کہتے ہیں؟ جیسے بالٹیاں بھر بھر کے پانی کسی کے اوپر ایک تو ہوتا ہے نا ڈالنا, یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے دے, نا 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 نا, صبر کی توفیق تو چھوٹے موٹے غموں میں ہوتی ہے. یہاں تھوڑا سا صبر نہیں چاہیے, بہت بہت مشکل ہے بھائی, لڑنا بہت مشکل ہے. تو کیا کر کے ہم پر صبر, افراغ عربی میں کہتے ہیں پانی کہیں سے بھرا ہوا ہو نا برتن میں, وہ پورا آپ کیا کر رہے ہیں کسی کے اوپر ایسے الٹ دیں, ایسے اللہ بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے اوپر صبر کو ڈال تو. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو یہاں پر جما دے, یہاں پہ اکھڑنے نہ پائیں. ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ان کافروں پر ہمیں ہماری مدد کر. کیسا منظر ہوگا, اور اللہ کو اس طرح سے لڑنے والوں پر کتنا پیار آتا ہوگا. اس لیے یاد رکھو جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے اسلام میں. جہاد معمولی عبادت, جو بھی اپنے ملک کے لیے, اپنے دین اور مذہب کے لیے, اسلام کے لیے لڑتے ہیں, ملک کے لیے لڑنا اسلام ہی کے لیے لڑنا ہے کیونکہ اسلامی ملک ہے, تو جو بھی لڑتے ہیں ان کو معمولی مت سمجھا کرو. جان پیش کرنا اللہ کے سامنے یہ آسان کام نہیں ہے. یہاں کہنا صحیح, فلموں میں جو فائٹنگ ہوتی ہے نا یہ ریئل نہیں ہوتی. اسی ہیرو کو کبھی ریئل لڑائی میں لے جا کے کھڑا کر دو, فوراً بھاگے گا پتلی گلی سے, سمجھ رہے ہو. لاشیں گرتی ہیں, دھماکے ہوتے ہیں, چیتھڑے اڑتے ہیں, آنکھیں جاتی ہیں, ہاتھ پاؤں اڑتے ہیں, ایسا منظر ہوتا ہے جنگ کا. تو وہ کیا کہنے لگے, اے اللہ تو ہمیں قدم یہاں پہ جما دے اور ہم پہ صبر کو انڈیل دے. اللہ کی مدد آئی, وہ تھوڑے سے, کیونکہ اللہ نے اپنے دین کو باقی رکھنا ہے. یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو بنی اسرائیل تو گئی. ایک قوم کو اللہ نے ہدایت دی تھی, وہ بھی ختم, تو پوری دنیا تو گمراہ تھی. تو اللہ کام ایمان والوں ہی سے لیتے ہیں. بنی اسرائیل تھے بڑے نالائق, مگر تھے تو ایمان والے تو وہی تھے نا. تو بھائی جیسے مرضی ہیں, اللہ کیا کر رہے ہیں کہ بھائی اب ایمان والے تو یہی ہیں نا, اب کافروں سے تھوڑی لوں گا کام. تو جیسے مرضی نالائق ہیں, انہی میں سے نیک لوگ پیدا کروں گا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ امت بھی جیسی مرضی بگڑ جائے تو یہ بھی تو خدمت ہی ہے ہماری. کیا خیال ہے بھائی, یہ بھی تو ہماری خدمت ہے. چوہے تو ایسی خدمت کر رہے ہیں نا, اف, آپ حیران ہو رہے ہو. جتنی میڈیسن, جتنی دوائیاں بنتی ہیں, ساری چوہوں پہ تجربے ہوتے ہیں, اور صحیح انتقام لیا ہے چوہوں سے. کل ہماری ایک مشین تھی, اس کی تار چوہا کاٹ کے چلا گیا. جو یہ گناہوں کی سزا چوہوں کو دنیا میں مل رہی ہے. چوہے نے کیا کچھ نہیں کیا نا, انسانوں کو کتنا نقصان پہنچایا ہے. لیکن جتنی بھی میڈیکل سائنس میں دوائیں, ویکسین, کووڈ کی جو ویکسینیں بنی ہیں, پہلے کس کو ٹھوکا گیا ہے؟ چوہوں پہ تجربے ہوئے ہیں. ہر زہر پہلے چوہے کو کھلایا جاتا ہے, ہر ویکسین پہلے چوہے کو لگائی جاتی ہے. اس کی یہ جو آج آ رہے ہیں نا, یہ کھلانے سے یہ ہوتا ہے اینٹی ایجنگ ہے یہ دوا, یہ ایج کو کم کر دیتی ہے, یہ کولیسٹرول بڑھاتی ہے, یہ کولیسٹرول کم کرتی ہے, یہ بیڈ کولیسٹرول, یہ اچھا کولیسٹرول. یہ سارے تجربے ہمیں کہاں سے پتہ چلے ہیں؟ کینسر تک کے تجربے, شوگر تک کے تجربے,
یہ سارے پہلے چوہوں پہ ہوتے ہیں. جب کئی درجنوں چوہوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کیا اثر ہو رہا ہے, اس کے بعد جا کے پھر یہ انسانوں پہ آتے ہیں. پھر انسانوں میں بھی کسی کو اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے کہ بھائی میں انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہوں, ٹھوکو. اور ایسا ہوا, ہمارے ایک ریلیٹو کینسر کی ایک دوا سائنسدانوں نے ایجاد کی امریکہ میں, تو چوہوں پہ وہ تجربے کامیاب ہو گئے. تو ایک کینسر کے پیشنٹ تھے, تو کہا گیا کہ بھائی اب یہ دوا ہم نے انسانوں پہ تجربہ کرنی ہے, تو یعنی ایک خیر سگالی کے طور پہ کون فی سبیل اللہ اپنے آپ کو حوالے کرنا چاہتا ہے, تو اس کا ہم علاج کریں گے. تو ہمارے ایک ریلیٹو ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ چلو یار میرا اس بہانے علاج بھی ہو جائے گا اور گورنمنٹ پھر ٹھیک ٹھاک پیسہ بھی دے گی. وہ ان کو کھلائی ہے دوا, ان کا انتقال ہو گیا, یا ان پہ جو بھی انجیکشن تھا یا جو بھی تھا ان کا انتقال ہو گیا. تو پھر لیکن حکومت نے نوازا بہت ان کے رشتہ داروں کو, سب کو نیشنلٹی دے دی, جتنے ان کے پاکستان میں ریلیٹو تھے, جو جہاں بلا کے سب کو امریکہ کا. وہ وہاں کی حکومت پھر خیال کرتی ہے کہ بھائی ایک بندے نے قربانی دی ہے, لیکن وہ بندہ قربانی نہ دیتا تو کسی اور کو کھلا دیتے, کیا خیال ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی کون اپنی خدمات پیش کرتا ہے, تو یہ ہوتا ہے پوری دنیا میں. لیکن انہیں حکومت نے پھر وہ خود ان کے ریلیٹو نے مجھے بتایا کہ بہت پیسہ دیا امریکن حکومت نے, ان کے رشتہ داروں کو بھی, ان کے گرین کارڈ دے دیا سب کو کہ بھئی ایک بندے نے قربانی دی ہے. خیر, لیکن ایسا ہوتا نہیں, عام طور پہ مرتے نہیں ہیں. وہ اتنے تجربے کر چکے ہوتے ہیں کہ 1% بمشکل چانس ہوتا ہے کہ بندہ مر جائے. لیکن بہرحال ابھی تو میں چوہوں کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا کہ ہم نے تمہارے لیے سب کچھ مسخر کر دیا, تو اس میں چوہے بھی شامل ہیں. اب دیکھو یہاں دو چیزوں کو سے اسلام فائٹ کر رہا ہے. ایک ملحد سے جو کہتا ہے کہ یہ ہم سب خود بخود بنے ہیں. اگر ہم سب خود بخود بنے ہیں تو کسی مخلوق کو اپنے فائدے کے لیے کسی دوسری مخلوق کو قتل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے ہے؟ پھر انسانوں کے لیے جائز ہونا چاہیے کہ چوہوں پہ تجربے کریں. ایک انسان پہ تجربہ کیا, وہ مر گیا, اس کو تو کروڑ روپے دے دیے. جو چوہے روز آپ مار رہے ہو سینکڑوں کے حساب سے, ان کو کیا مل رہا ہے؟ نہ میڈیا پہ ان کا کوئی انٹرویو آ رہا ہے, نہ ان کی تصویریں شائع ہو رہی ہیں, نہ ان کو چھپکلیاں کھلائی جا رہی ہیں کہ بھئی اب یہ چوہے نے بڑی عظیم قربانی دی ہے, تو اس چوہے کے بچوں کو ہم گرین کارڈ دیں گے یا کوئی نیشنلٹی دیں گے. کچھ ہے؟ وہ تو جو مرا اٹھا کے یوں اٹھا کے پھینکتے ہوں گے کچرے میں, چل بے جا. کتنی مرغیاں کاٹ کے ہم روزانہ کھا جاتے ہیں, ذبح کر کے کھا جاتے ہیں, خون بہاتے ہیں. بکرے 2 دانت کے ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, ہم کاٹ کے کھا جاتے. عیاشی کی عمر ابھی شروع ہی ہے ان کی, کاٹ کے کھا جاؤ. ملحد کے لیے یہ جائز ہے؟ جو ایتھیسٹ ہیں, جو خدا کے منکر ہیں, کس دلیل سے آپ کے لیے جائز ہو گیا کہ اپنے فائدے کے لیے کسی کی جان لو؟ ہو سکتا ہے کہ ایتھیسٹ ملحد جواب میں یہ کہے کہ جانور بھی تو ایک دوسرے کی جان لیتے ہیں نا اپنے فائدے کے لیے. شیر کھا جاتا ہے ہرن کو, تو ہم انسانوں نے اگر ہرن کو ذبح کر کے یا کاٹ کے کھا لیا تو کیا جرم ہے؟ بھائی ایک بات تو یہ کہ شیر کی زندگی اس پر موقوف ہے, وہ ہرن کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. نمبر 2, اس کے پاس عقل نہیں ہے اچھائی اور برائی کی. شیر بہت سے ظالمانہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک ہرنی نے بچہ دیا, چھوٹا سا معصوم, آپ دیکھو ڈاکومنٹریز میں چھوٹا سا معصوم بچہ, کتنا ترس آ رہا ہوتا ہے, اور ایک ہرنی اس کے ساتھ دوسری ہے جسے کچھ بھی نہیں ہے. شیر بعض دفعہ اس ہرنی پہ حملہ کرے گا جس نے بچہ دیا ہے. بھائی تو اس کے بچے کو یتیم کیوں کر رہا ہے؟ تیرے پاس کھانے کے لیے دوسرا آپشن بھی تو ہے, وہ نر کو کھا لینا تو. تو یہ تمہاری بھائی ضرورت تو اس سے بھی پوری ہو رہی ہے. شیر میں یہ تمیز ہے؟ ہائنا آپ نے دیکھا ہوگا نا, لکڑ بکڑ جسے کہتے ہیں, کتنی بدترین طریقے سے کھاتا. تو تمیز سے بھی تو کھا سکتا ہے یار تو. شیر کیا کرتا ہے, پہلے پکڑ کے یہاں سے دبا کے جان سے مار دے گا, پھر کھانا شروع کرے گا. ہائنا کیا کرتا ہے, جہاں سے بوٹی ملے گی وہیں سے نوچے گا. بھائی تو پہلے جانور کو مار دے آرام سے, پھر کھانا. لیکن اتنی بدترین طریقے سے کھاتا ہے. لیکن وہ ظالم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عقل نہیں ہے. تو پتا چلا انسانوں کو جانوروں پہ قیاس نہیں کر سکتے. تو اب ہم ملحد لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کس بیس پہ ہرن کا گوشت کھاتے ہو؟ شیر تو 2 دلائل دے سکتا ہے اپنے اس گوشت کے حلال ہونے کے. ایک دلیل تو یہ دے گا, بھائی میں تو جانور ہوں, مجھے کیا پتا حلال کیا حرام کیا, لیگل کیا اللیگل کیا, ظلم کیا عدل کیا,
میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. جیسے آپ نے کسی کو وزن اٹھانے کو کہا کہ 10 کلو اٹھا کے رکھ دو, یہ تمہارا امتحان ہے, وہ کہے بھائی میرے بازو میں تو فریکچر ہوا ہے, میں تو 1 کلو ویٹ نہیں اٹھا سکتا, تو ہم مان لیں گے نا اس کی بات کہ یار یہ تو معقول عذر ہے, اب اس کو ہم مکلف نہیں بنائیں گے. تو شیر کہہ سکتا ہے کہ بھائی جیسے جس کے بازو میں فریکچر ہو وہ 5 کلو ویٹ نہیں اٹھا سکتا, آپ 10 کلو کیسے اٹھوا رہے ہو؟ تو میرے پاس تو کھوپڑی ہے ہی نہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ ظلم کیا ہے اور عدل کیا ہے, یہ تو میرے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میرا تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, میں بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا. اس کا مطلب فطرت یہ چاہتی ہے کہ میں کیا کھاؤں, میں ہرن کھاؤں. یہ لوگ نیچر کو مانتے ہیں نا, نیچر, انسان یہ دلائل نہیں دے سکتا. نمبر 1, انسان کے پاس عقل ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ اپنی زندگی بچانے کے لیے دوسرے کی زندگی نہیں لی جا سکتی. کوئی آپ کو دھمکی دے کہ جمشید کو مار دو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا, تو کیا آپ کے لیے جمشید کو مارنا جائز ہوگا؟ وہ کہے گا بھائی جتنا تجھے زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی مجھے. آپ کا کیا ایکچولی میں تجھے نہیں مارتا تو وہ مجھے مار دیتے. یہ تو وہی ہو گیا کہ اس کی ایک آدمی کی گردن پھانسی کے پھندے میں نہیں آ رہی تھی, تو جلاد نے بولا چلو جس کی آ رہی ہے اس کو لٹکا دو. حکومت نے بولا کہ اس بندے کو لٹکانا ہے, اس کی گردن موٹی تھی, پھندے میں فٹ نہیں بیٹھ رہی تھی. تو اس نے کہا اس کی چونکہ فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے تو سب انسان برابر ہیں, سب مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں, تو یہ دبلا سا اس کی آ رہی ہے اس کو لٹکا دو. تو کہے گا بھائی مارنا اس کو ہے تو مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اس کی گردن نہیں آ رہی تو رسہ لمبا بنواؤ یا جو مرضی کرو. کسی کو بچانے کے لیے کسی دوسرے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. تبھی تو علماء کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں اگر بچہ ہو اور 4 مہینے سے زیادہ ہو جائے, جان پڑ جائے, پھر اس بچے کو کسی قیمت پہ ضائع نہیں کر سکتے. اگرچہ ڈاکٹر یہ کہے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے, دونوں کی جان بچانے کی کوشش کی جائے گی, کسی ایک کی جان کی وجہ سے دوسرے کو نہیں مارا جائے گا. سمجھتے ہو؟ ہاں, اتنا ہو کہ یہ ہو کہ بچے کا بارے میں امید ہو کہ یہ پیدا ہی مرا ہوا ہوگا تو پھر تو نکالا جا سکتا ہے مار کے, کیونکہ وہ تو زندگی میں آنا ہی نہیں ہے نا اس نے. لیکن اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بچہ ٹھیک ٹھاک ہے اور یہ نارمل پیدا ہوگا لیکن ماں کی زندگی کو خطرہ ہے, تو بھائی آپریشن کر کے نکالو, کس طرح بھی کرو. یہ نہیں ہو سکتا کہ بچے کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جائے اگر 4 مہینے ہو چکے ہیں, کیونکہ پراپر انسان بن چکا ہوتا ہے, اس میں مکمل جان پیدا ہو چکی ہوتی ہے اس میں. اب یہ مسائل بھی نا آج کل لبرل لوگوں کو جب ہم سمجھاتے ہیں ان کی سمجھ میں آتے نہیں ہیں یہ مسائل. تو وجہ اس کی بھائی ایک جان کو بچانے کے لیے دوسری جان کو, چاہے وہ ماں کا بچہ ہی کیوں نہ ہو, دونوں جانیں اللہ کی نظر میں کیا ہیں, ایک جیسا حق ہے ان کا. تو اس لیے ہم یہی فتویٰ دیتے ہیں بھائی دونوں کو بچاؤ, پھر جو مر گیا اس کی قسمت ہے, آپ نہیں کر سکتے, یہ آپ نہیں مار سکتے. ہاں, آپ اس صورت میں مار سکتے ہیں کہ بچے کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہیں کہ یہ پیدائش سے پہلے مر جائے گا اور پھر ماں کی جان کو بھی خطرہ ہے, تو مرنا تو اس نے ہے ہی پیدائش سے پہلے. تو اب زندگی میں چونکہ نہیں آیا وہ, تو پیدائش سے پہلے ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ مر جائے گا, یعنی دنیا میں نہیں آیا اور پیدائش سے پہلے کہ مر جائے گا, تو پھر ماں کی جان کو بچانے کے لیے اس کو ایڈوانس میں اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مارے نہیں آپ, اس کو آپریشن کر کے نکال دیں, وہ خود ہی مرے اپنی موت. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کی جان کو ایسا ٹیکے لگا کے, جیسے ڈاکٹروں نے تماشے بنائے ہوئے ہیں آج کل, پریگننٹ خواتین چلی جاتی ہیں اٹھا کے مار دیا. یہ تو انڈیا میں تو بہت ہو رہا ہے کہ لڑکا ہے تو مار دیتے ہیں, لڑکی ہے تو مار دیتے ہیں, لڑکا ہے تو پیدا ہونے دیتے ہیں. تو یہ سارے قیامت میں قتل کے کیس ہی بنیں گے سارے کے سارے, سمجھ رہے ہو؟ یہ جو قرآن میں ہے نا, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جو بچے کو ماں کے پیٹ میں مار دیا نا, اس پہ بھی یہ آیت صادق ہوتی ہے, کیونکہ اس کا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو اللہ اس کا والی وارث ہوگا. وہ کہے گا میری مخلوق تھی, میں نے کروڑوں اسپرم میں سے ایک کی سلیکشن ہوتی ہے, تو یہ سلیکشن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ نے اس کو زندگی کے لیے منتخب کر لیا ہے, تو مجھے اور آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اس کو ہم ضائع کریں. آج حمل گرانا ایک بچوں کا کھیل بنا ہوا ہے, سارے یہ قیامت میں پتہ چلے گا بھائی صاحب. مائیں گرا رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کو. ہاں, ابتدائی 1-2 دن کا 1-8 ہفتے کا ہے, تو اس میں اگر واقعی ماں کی جان کو خطرہ ہے تو پھر گرایا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ ابھی اس میں پھر ماں کی جان کو فوقیت دی جائے گی. خیر, تو ملحد لوگ جو ہیں, جو ایتھیس لوگ ہیں, ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ شیر اگر جانور کو مار کے کھاتا ہے تو 2 دلائل ہیں اس کے پاس اس کام کی لیگل ہونے کے. ایک دلیل, بھائی میرے اندر عدل کی صلاحیت نہیں, صحیح اور غلط کی صلاحیت نہیں. نمبر 2, میرا اس کے بغیر گزارا نہیں.
انسان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کس بیس پہ اس کو مار کے کھا رہے ہو؟ یہ ایتھیس لوگ مرغیاں کیوں کھاتے ہیں، خنزیر کیوں کھاتے ہیں، جتنے بھی جانور ہیں ان کو مار کے کیوں کھاتے ہیں؟ جتنی آپ کی زندگی قیمتی اتنی ہی اس کی زندگی، کیونکہ آپ سب حسن اتفاق سے بنے ہو نا، کوئی خدا تو معاذ اللہ کوئی ہے ہی نہیں، تو ہر ایک کو حق ہے۔ نمبر 2، شیر کا ہرن کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ انسانوں میں لاکھوں انسان ایسے ہیں جو ویجیٹیرین ہیں اور 90 سال زندہ رہ کے جاتے ہیں۔ میرا اور آپ کا گوشت کے بغیر گزارا واقعی نہیں ہے، لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں آئے، ہندوؤں میں تو بہت بڑی تعداد ہے جو گوشت کے بغیر 90 سال زندگی گزار کے جاتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ والی لائف نہیں ہوتی، گوشت کے فائدے حاصل نہیں ہوتے، تو فائدے حاصل کرنے کے لیے کسی کی جان لے لینا، زندگی بچانے کے لیے تو پھر بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی اس پہ گوشت پہ زندگی موقوف ہے، انسان کہہ سکتا ہے کہ میرا زندہ رہنا زیادہ ضروری ہے، لیکن گوشت کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ 4 شادیاں نہیں کر پائے گا وہ ایک الگ بات ہے، تو یہ لوگ تو ویسی شادیوں کے قائل نہیں ہیں، ملحد لوگ۔ یہ تو کہتے ہیں ایک تو سوسائٹی کے ایک آپس کی کمپرومائز سے ایک طے ہوا ہوا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے، ورنہ کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ تو یہ تو سوسائٹی کا کلچر ہے، یہ تو اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں نا، تو ان کے لیے تو بالکل بھی حلال نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کے لیے تو گائے کاٹنا بھی حلال نہیں، کچھ بھی حلال نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسلام کا سوال یہ کس سے ہے؟ ملحدوں سے۔ ہندوؤں سے سوال یہ ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو ہم گوشت نہیں کھاتے، اس لیے وہ بھی یہی دلیل، وہی دلیل دیتے ہیں جو میں بھی ملحدوں کے خلاف دلیل دے رہا ہوں۔ اگر ہم خدا کو نکال دینا ڈکشنری سے تو ہندو بالکل صحیح دلیل دیتا ہے۔ میں نے کلپ دیکھا جس میں ایک ہندو کہہ رہا ہے، اسے گوشت لایا گیا نا کوئی، جیسے وہ موٹیویشن کے لیے کہ گوشت مت کھایا کرو، اس نے کہا بھائی جس جانور کا تم نے یہ گوشت نکالا ہے اس کو بھی زندہ رہنے کا حق تھا۔ ابھی پرانی بات ہے، مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں، یہ جانور کسی کا بچہ ہوگا یا کسی کی ماں ہوگی، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے نا۔ آپ بھینس کے بچے کو ذرا کاٹ کے دیکھو، بھینس کاٹ دے گی آپ کو، 1 ہفتے تک بھینس ڈپریشن میں رہتی ہے، اتنا محبت کرتی ہے اپنے بچے سے، ٹینشن میں ہوتی ہے۔ مرغی کے چوزے کو الگ کر کے دیکھو، مار دے گی آپ کو جان سے۔ تو ہندو جو عقلی دلیل دیتے ہیں، عقل کے لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے بہترین دلیل ہے کہ بھائی جتنا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی جانوروں کو بھی حق ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کا جو جواب دیا ہے کہ بھئی جانوروں میں بھی تو حیات ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب قابل احترام ہے، لیکن یہ جواب مزیدار نہیں ہے۔ بھئی حیات ہونا الگ چیز ہے، شعور ہونا الگ چیز ہے۔ پودوں میں حیات ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، شعور نہیں ہوتا۔ پودے کو تھوڑی پتا ہوتا ہے آپ مجھے کاٹ رہے ہو کہ نہیں کاٹ رہے، جانوروں کو تو پتا ہوتا ہے، ڈر بھی جاتے ہیں، تڑپتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پودے حکمن بے جان ہی ہیں، ان میں شعور نہیں ہے۔ اصل بات حیات کی نہیں ہے، اصل بات کس کی ہے؟ شعور کی۔ تو عقلی لحاظ سے دیکھا جائے تو بھائی ہندو جو کہہ رہا ہے، اگر خدا کو ہم نکال دیں، خدا کے تصور کو ہم نکال دیں انسان کی زندگی سے، تو ہندو تو صحیح بات کر رہا ہے وہ، کہ کیوں کھائیں ہم گوشت، کس بیس پہ کھائیں۔ تبھی آپ ہندوؤں کے کلپ دیکھیں، وہ سبزی کھانے کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ نا یوٹیوب کی دنیا میں ایک پوری جنگ چل رہی ہے ڈاکٹروں کے درمیان کہ گوشت کھانا چاہیے یا سبزی۔ ایک ہندو ڈاکٹر ہے، وہ سبزی کے بہت فضائل بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جتنے بادام پستے ہیں نا، ان کو بھی نکال کے باہر پھینک دو، روٹی کھاؤ، چاول کھاؤ، سمجھ رہے ہو، کھانا کھاؤ۔ اور آپ ہمارے مسلمان ڈاکٹروں کی تقریریں سن لیں، یا انگریزوں کی، جو انگریز بھی کرسچن ہے نا، وہ بھی تو گوشت کو حلال سمجھتے ہیں، یا یہودی بھی، جو وہ بھی جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، وہ سارے گوشت کے فضائل۔ وہ کہہ رہے ہیں روٹی چاول چھوڑو، کس پہ سیٹ ہو جاؤ؟ گوشت۔ تو یہ پوری جنگ ہے یوٹیوب پہ۔ تو ہندو کیا دلیل دیتا ہے؟ بھائی جتنا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی ان جانوروں کو بھی، ہم کیوں ان کی جان لیں؟ اور خاص طور پر گائے جیسی عظیم شخصیت جس نے ساری زندگی دودھ پلایا، اور جب وہ ریٹائر ہو گئی، ماں بھی دودھ پلاتی ہے، جب دودھ پلانا بند کرتی ہے تو بوڑھی ہو جاتی ہے، تو اس کی تعظیم کم ہوتی ہے یا بڑھ جاتی ہے؟ جب دودھ پلا رہی تھی کم تعظیم، جب بوڑھی ہو گئی تو اس کی عظمت زیادہ۔ تو گاؤ ماتا بھی جب تک دودھ پلا رہی ہے تعظیم کے قابل، اور جب دودھ پلانا بند کر دے، ریٹائر ہو جائے، تو اب اس کی پینشن لگاؤ، اب اس کی تعظیم کم ہونے کے بجائے بڑھا دو۔ تو
عقل کے حساب سے تو بظاہر صحیح باتیں ہیں, کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں اس پر یہ اشکال ہوتا ہے دوسرے جانور بھی تو کہہ رہے کر لو نا, ہم نے کب منع کیا ہے؟ بھینس کو بھی ماتا بنا لو, اس میں ہم نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہے. ابے ہندو اگر کہتے ہیں گائے مقدس ہے تو بھینس کے مقدس ہونے پر انہیں پابندی تھوڑی لگا دی ہے. کہنے کسی نے بھینس کو مقدس مان لیا تو مان لے بھائی, ہمیں گائے زیادہ مقدس لگ رہی ہے, ہمارا دل گائے پر زیادہ آ گیا ہے کہ یہ اس میں تقدس کا عنصر زیادہ ہے. یہ ان کی باتیں ہیں, وہ جو جس طرح سے اس کو ایکسپلین کریں. قرآن نے خدا کی قسم اس مسئلے کو 2 اور 2 4 کی طرح کیا کر دیا ہے, دونوں انتہاؤں کو. ایک طرف ایتھیسٹ ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور وہ جانوروں کو کاٹ کے کھاتا ہے, اور ہندوؤں کی دلیل کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. دوسری طرف ہندو ہیں جو ویجیٹیرین ہیں اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ کس بیس پہ ہم کھا رہے ہو, جتنا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی اس کو بھی ہے. قرآن نے ایک آیت میں جواب دے دیا اس کا, وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ کہتے ہیں کائنات اگر خود بخود بنی ہوتی تو یہ سارے دلائل ٹھیک تھے. یہ بنی نہیں ہے, یہ میں نے بنائی ہے, اور اس کا مالک کون ہوں؟ میں ہوں. مالک کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اجازت دے کہ کس چیز کو کس کے لیے بنایا گیا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے بنائی ہے, اور یہ ساری کائنات میں نے بنائی ہے انسان کے لیے, یہ سب تمہارے خدمت گزار ہے. تو اللہ نے ہندوؤں کو یہ جواب دے دیا کہ ہم جو گائے کو کاٹ کے یا بھینس کو یا بکرے کو کاٹ کے کھاتے ہیں, ہمیں گاڈ کی طرف سے پرمیشن ملی ہے. جس نے بکرے کو بنایا اس نے اجازت دی, اور وہ کہہ رہا ہے اگر انسانوں کے کھانے کے لیے نہ ہوتے تو بناتا ہی نہیں میں ان کو. پوری کائنات بنی میرے اور آپ کے لیے میرے بھائی, ہم نہ ہوتے تو یہ کائنات بنتی نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ماں نے بڑی محنت, بچے نے کہا اماں مجھے رات کو بریانی بنا دو, اماں نے بڑی محنت سے بریانی بنائی, اس میں دمبے کی چربی ڈالی. میں پھر وہ طریقہ بتاؤں گا نا تاکہ کبھی کوئی بریانی بنائے تو پھر مجھے بھی وہی والی چیزیں ملے نا. میں ایک تیر سے 2 شکار کھیلتا ہوں تاکہ ٹائم بچے اور ساری باتیں ہو جائیں. دمبے کی بریانی, چربی, اس میں کوکنگ آئل بالکل بھی نہیں ڈالا, اور کمپنی کے مسالے نہیں, گھر کے مسالے ڈالے اس میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کلر بھی نہیں ڈالا, کلر بھی یہ بیڑا غرق کر دیتا ہے جو آ رہے ہیں آج کل. بہترین قسم کی اماں نے بریانی بنائی, اور زبردست بریانی. اب آپ کو لا کے بٹھایا, آپ کھا ہی نہیں رہے. اماں کہہ رہی بیٹا کھانا. اماں میں نہیں کھا سکتا. تو اماں کہے گی تیرا باپ کھائے گا یہ؟ میں نے بنائی تیرے لیے. بریانی کے مالک میں ہوں, گوشت کی مالک میں ہوں, چاول کے مالک میں ہوں. یہ پورے پروسیس سے گزار کے کمبخت میں نے تیرے لیے بنائی کہ تو کھائے گا, اور تو کہہ رہا ہے اس میں گوشت ڈلا ہوا ہے, وہ کسی دمبے کو مارا گیا, اس میں کاٹا گیا, تو دمبا نہیں کھاؤں گا, میں یہ نہیں کروں گا, میں وہ نہیں کروں گا. تو اماں رکھ کے چماٹ لگائے گی کہ نہیں لگائے گی؟ اس زمانے کی اماں ہوگی تو چیختی رہے گی, ہاں ہوئی برتن اٹھا اٹھا کے. پرانے زمانے کی اماں ہوگی ایک رکھ کے چھاپ دے گی پورا بچے کے, اور بچہ یوں کر کے. پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا, چماٹے بچوں کو پڑتے تھے, گھوم جاتے تھے. خیر وہ گھوم کے واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا. غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا اماں کو؟ میں نے بنائی تیرے لیے بھائی. اللہ نے ان جانوروں کو ڈیزائن کیا ہے, خود بخود نہیں بنے. شہد کی مکھی خود بن سکتی ہے؟ ظلم تو یہ بھی ہے, شہد کی مکھی اتنا شہد بناتی ہے اور کیسے اپنے شہد کی حفاظت کرتی ہے. آپ وہ منظر یوٹیوب پہ دیکھو ذرا. میں تو خود شہد کے چھتوں سے نکالتا رہا ہوں نا شہد, کتنا ترس آتا ہے مکھیوں پہ. جب مکھی کو اندازہ ہو جائے نا کوئی انسان آ رہا ہے شہد نکالنے, چوس کے سارا ختم کر دیتی ہے. تبھی شہد نکالنے کے ماہرین کہتے ہیں دیکھ کے رکھو کہاں ہے شہد کا چھتا, زیادہ چھیڑو نہیں مکھیوں کو. جب بڑا ہو جائے نا, اندازہ ہوا بہت ہو گیا ہے, اچانک جاؤ چھاپا مارو, دھواں دے کے ان کو ہٹاؤ وہاں سے. اس میں کچھ بے ہوش ہوں گی, کچھ مریں گی, کچھ تڑپیں گی. سارا تہس نہس کر دی ان کی محنت. کتنی محنت سے انہوں نے شہد بنایا ہوتا ہے, اتنی اسٹرگل ہوتی ہے, پوری ایک کمپنی کی طرح کام ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ساری ایک ہی کام میں لگی ہوئی ہیں. ملکہ مکھی ہے, مزدور مکھیاں ہیں, نر مکھیاں, مادہ مکھیاں, انڈے والی الگ مکھیاں, انڈوں کی حفاظت کے لیے الگ, انڈے دینے کا ڈپارٹمنٹ الگ. پورا کمپنی بھائی, کمپنی بھی ایسے کام نہیں کر رہی ہوتی. پھر وہ جو شہد کے 6 کونے ہوتے ہیں چھتے کے, اس میں اسپیس زیادہ ہوتی ہے, وینٹیلیشن کا. مکھیاں باقاعدہ ہوا دے رہی ہوتی ہیں, یہ ریسرچ سے ثابت ہے کہ ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنا ہے. ابے اتنی محنت سے انہوں نے بنایا, اور ہم گئے دھواں دے کے چڑھا ڈڑے یہاں سے سارا ہٹایا یوں یوں کر کے, پورا چھتا توڑ کے گھنے بن کے مکھی دیکھ رہی ہے. بھائی یہ ہے حضرت انسان. مفتی صاحب
جو ہر وقت چوری کے خلاف اور ڈکیتی کے خلاف بیانات داغتے رہتے ہیں انسانیت انسانیت، یہ انسانیت ہے؟ ہم پاگل ہیں جو ہم نے اتنی محنت کی ہے. اور اگر انسان تھوڑا سا شہد اس میں چھوڑ دے نا مکھیوں کے لیے، تو وہ بھی کم وقت اپنے لیے چھوڑ رہا ہوتا ہے. بھاگنا نہیں یہاں سے، دوبارہ بنانا 6 مہینے بعد پھر آؤں گا میں. چھوڑتا بھی اس چکر میں ہے، ورنہ چوس لے پورا اس کا شہد. اور یہ تو شکر ہے مکھیوں کا سالن نہیں بنتا، ورنہ انسان کیا کرتا، شہد بھی نکالتا، ان مکھیوں کو پکڑ کے ان کا بھی شوربہ بنا کے پیتا. تو ہندو کے پاس اس کا جواب ہے یار گوشت جب اللیگل ہے تو شہد بھی اللیگل ہونا چاہیے. ایتھیسٹ کے پاس جواب ہے، بولتے کیوں نہیں؟ ملحد کس بیس پہ ہوا؟ بھائی اس نے اپنے لیے بنایا ہے. کتنا ظلم ہے. کیا شہد کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا؟ شہد کے بغیر بھی آپ کا گزارا ہو سکتا ہے. شہد کھانا کوئی ضروری تو نہیں ہے. ان تمام باتوں کا جواب صرف کس کے پاس ہے؟ تبھی تو ہمیں اسلام سے محبت ہے. ہم گنہگار مسلمان ہیں، لیکن خدا کی قسم مذہب صرف اسلامی ہے. ختم. کلیئرٹی کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس. ہاں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو اللہ سے معافی مانگو، اللہ ہم عمل نہیں کر پا رہے، گنہگار ہیں، توبہ کی توفیق دے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. لیکن ہمیں پتہ ہے سیدھا ٹریک ہے صرف اور صرف اسلام. صرف اسلام. یہ 4 شادیاں کوئی دیکھ لو یار، تھوڑی دیر عقل سے سوچو نا. اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں الاؤ نہیں ہے. بیڑا ہی غرق کر دیا انہوں نے اپنی سوسائٹی کا. مردوں کا بھی بیڑا غرق، عورتوں کا بھی بیڑا غرق. میں نے ایک ہندو سے پوچھا تم لوگ ایک بیوی رکھتے ہو تو کیا زندگی میں ایک ہی؟ وہ کہتا ہے نہیں بھائی. میں نہیں کہہ رہا سارے ہندو ایسے ہیں، وہ ڈاکٹر تھے پاکستانی، کہتے ہیں بھائی ایک ہوتی ہے دکھانے کو. ویسے ادھر ادھر بہت کچھ الٹا سیدھا. میں نہیں کہہ رہا سارے ہندو، میں کسی پہ بدگمان نہیں ہو رہا، لیکن دنیا میں زیادہ تر یہی ہو رہا ہے. زیادہ تر غیر مسلموں میں تو زیادہ ہو رہی ہے. دکھانے کو ایک بیوی ہوتی ہے، چھپانے کو گرل فرینڈز رکھی ہوئی ہوتی ہیں دبا کے. اب تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا بھائی میڈیکلی ایک آدمی کے لیے جو، یعنی ایک میڈیکل کو چھوڑو یار، کچھ دلائل 2 اور 2 4 کی طرح ہوتے ہیں. عورت میں جنسی قوت مرد کے برابر اگر ہے تو اس کا مطلب مرد اس بارے میں عورت جیسا ہے. کیا خیال ہے؟ مرد ان ڈیزائرز میں کس جیسا ہے؟ عورت جیسا. تو مرد کے لیے اس سے بڑا کوئی تانا ہو سکتا ہے؟ مرد کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ بھائی وہ نر ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ کیا ہے؟ نر ہے. تو اس میں یہ ڈیزائر زیادہ نہیں، بہت زیادہ ہیں. تو یہ کتنی بے عقلی کا کام ان غیر مسلموں نے کیا ہے کہ مرد کو جنسی خواہش کے معاملے میں عورت پر قیاس کر لیا. بھائی اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس سے بڑی دھاندلی کیا ہوگی انسانیت کے ساتھ؟ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا؟ یہ ایسے ہی جیسے ایک آدمی جم میں جاتا ہے 6 فٹ کا ہے، اس کے وہ آپ کہو کہ اور ایک باریک سا چھوٹا سا اور ورزش بھی نہیں کرتا، آپ کہو یہ دونوں ایک روٹی میں ان دونوں کا پیٹ بھر جائے گا. تو جو 6 فٹ لمبا اور جم میں 2 گھنٹے ورک آؤٹ کرتا ہے وہ کہے گا خدا کی قسم تیرے سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہوا. تو ہائٹ ہی دیکھ لیتا دونوں کی. یہ اتنا باریک اور اتنا چھوٹا، اس کے پاس تو اسپیس. ہمارے ایک دوست ہیں فیصل آباد میں، ماشاءاللہ لمبے، جو فیصل آبادی بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں نا. کل انہوں نے اپنی گائے، میں نے اپنی گائے کی پہلے ویڈیو بھیجی، میں نے کہا گائے دیکھو یہ ہوتی ہے گائے. انہوں نے اپنی گائے کی بھیج دی. فیصل آبادی کہاں پیچھے رہے بھائی. میں نے کہا میں 1 گلاس دودھ پیتا ہوں. انہوں نے کہا مفتی صاحب میں 4 گلاس دودھ پیتا ہوں. میں نے کہا آپ کے پاس اسپیس بہت ہے بھائی، میرے پاس اتنی اسپیس. دوست نے بے تکلف ہیں ذرا لہیم شہیم نا. میں نے کہا فیصلہ آبادیوں کے پاس تو 6 گلاس کی اسپیس ہوتی ہے، وہ بھی دائیں بائیں جا کے غائب ہو جاتا ہے. کراچی والوں کے پاس اتنی اسپیس، ہم ایک بھی پی لیں بڑی بات ہے بھائی. تو ایک آدمی 6 فٹ کا ہے، اس کے پاس اسپیس اتنی ہے، اتنا پیٹ ہے اس کا، میموری کارڈ اس کا بہت بڑا ہے. اس کو بھی آپ کہہ رہے ہو ایک روٹی کھائے، اور ایک باریک سا دبلا پتلا چھوٹا سا، اس کے لیے بھی 1 روٹی کافی. تو ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا میں پاگل سے پاگل کو پتا ہوتا ہے کہ مرد میں جنسی جذبات عورت سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت کے لیے اگر ایک مرد ہے تو ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہو سکتی ہے؟ عقل کے بھی خلاف ہے یہ. احترام عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے، مردوں کو ہوتا ہے. مردوں کو ہوتا ہے نا، بالغ ہوتے ہی کتنا نائٹ فال شروع ہو جاتا ہے ان کو. اس کی علامت ہے بھائی، اس میں ڈیزائر. یہ کچھ حکیموں نے لمبی چھوڑی بھی ہے کہ عورت میں خواہش زیادہ ہوتی ہے. ابھی بیکار کی باتیں یہ کچھ حکیم ہیں پھینکتے رہتے ہیں کچھ.
تو کوئی بھی ریلائبل حکیم ہوگا وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرے گا. ٹیسٹوسٹیرون جو ہارمونز ہیں نا جس کی وجہ سے یہ خواہش پیدا ہوئی مردوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, خواتین میں تو نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. خیر ایک ایک حکم کو دیکھ لو یار اسلام کو. تو اسلام نے اس اشکال کا جواب دیا, بھائی تم شہد کی مکھی کو چھتا کیوں کھا لیتے ہو؟ یہ شہد کی مکھی کو اللہ نے الگ سے ہائی لائٹ کی, اس کی محنت بہت ہے بیچاری کی. اور گائے کا دودھ تم کیوں پیتے ہو؟ تو ملحد کے پاس جواب نہیں, ہندو کے پاس جواب نہیں. اللہ نے ایک ہی آیت میں دونوں مسئلے حل کر دیے. اللہ کہتے ہیں یہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا ہے. دیکھو قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ یہ میں نے تمہارے لیے ان کو محسن بنایا ان سب چیزوں کو. اگر اللہ کہتا ہے نا یہ کائنات اس لیے بنائی کہ اس کی ایک ایک چیز تم پر احسان کرے, تو یہ ساری کائنات میرے اور آپ کے لیے مقدس ہو جاتی, ماں باپ کی طرح. سمجھ رہے ہو؟ ہمیں رسپیکٹ دینی پڑتی. سورج نکلتا ہم صبح صبح سلوٹ مرتے, رسپیکٹ. ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا. فوجی لوگ یوں کر رہے ہوتے سورج کو, ہندو لوگ یوں کر رہے ہوتے, مسلمان لوگ سجدہ کر رہے ہوتے, رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں نا, جو بھی طریقہ رسپیکٹ دینے کا, عزت دینے کا ہوتا. پھر ہم جب چاند کو دیکھتے تو پھر فوجی لوگ تو بیچارے سارا دن سلوٹ ہی کرتے رہتے. ہمارے ایک دوست تھے آرمی میں, میرا ان کے پاس دوست کیا ریلیٹیو ہی تھے, تو میرا جب بھی جانا ہوتا ایک بیچارہ وہ فوجی کھڑا ہوتا تھا پھر یوں. تو میں نے کہا یار اس بیچارے کو کس کام پہ لگا دیا آپ نے, فوج کا بھی اپنا ہی ایک سسٹم ہے. ان کو بھی ہنسی آتی تھی, کہہ رہے ہیں ہمارا سسٹم ہے بھائی. خیر تو پھر میں کبھی ملتا تھا نا تو میں بھی ان کو یوں ہی کرتا تھا. تو ہمیں سورج کو بھی سلوٹ کرنا پڑتا. کیا خیال ہے گائے کو بھی, جب ہم گائے جس دن زیادہ دودھ نکالتی ایسے سلوٹ, کیا خیال ہے بھائی, ایسے ہم سلوٹ مارتے. بکری جس دن اکٹھے 2 بچے دے دیتی دونوں ہاتھ سے سلوٹ, کیا خیال ہے, جس دن 2 بچے دے دیتی دونوں ہاتھ سے سلوٹ. تو بھائی کس کس کو رسپیکٹ دیتے, ہم تو پاگلوں کی طرح رسپیکٹ ہی دیتے رہتے یار, عزت ہی دیتے رہتے, مر جاتے اس میں. قرآن نے مسئلہ ہی حل کر دیا. قرآن نے بولا تم ان نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو, ان جانوروں کو کاٹ کے کھا بھی سکتے ہو. شہد کی مکھی جب شہد بنائے گی شہد نکال سکتے ہو. کیوں؟ اوحا ربک الی النحل, تیرے رب نے جو شہد نکالنے کا طریقہ شہد کی مکھی کو سکھایا ہے وہ تیرے رب نے سکھایا ہے. شہد کی مکھی خود بخود نہیں سکھائی ہے, اس کی اپنی قابلیت نہیں ہے, یہ تو خدا نے اس کو یہ کام دیا ہے, اور دیا تمہارے لیے. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ, اس کے پیٹ سے ایسا مشروب نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ. فیہ شفاء للناس, لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے میں نے اس میں, تو پبلک پیے گی تو شفا ملے گی نا. تو اس لیے ظلم نہیں ہے, یہ کام کس کے لیے کی ہے؟ تمہارے لیے. تو اے اللہ پھر شہد کی مکھی کو ہم مقدس مان لیں, جیسے ہندو کہتے ہیں گائے مقدس, تو ہم شہد کی مکھی کو مقدس مان لیں؟ نہ نہ نہ, اللہ کہتے ہیں مقدس اس لیے نہیں کہ وسخر لکم, یہ تمہارے لیے مسخر. مسخر کا مطلب سرونٹ بنا دیا ہے, ملازم بنایا ہے. ملازم کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ورنہ گھر میں ماسی آئی پوچھا لگا رہی آپ, کیا خیال ہے, سلوٹ. ماسی بھائی زبردست پوچھا لگایا, وہ بیچاری پوچھا بھی لگاتی اور آپ کو سلوٹ کر کے جا رہی ہوتی ہے. کیا خیال ہے, آپ کو سلوٹ کر کے جا رہی ہوتی ہے وہ. تو ملازم ہے, یہ سارے ہمارے کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اور آپ کا ملازم. کس نے اس کو ہماری ملازمت پہ لگایا؟ ہمارے رب نے, جس نے ہمیں بھی بنایا اور ان کو بھی بنایا. مسئلہ ہی حل ہو گیا. تو اللہ کہتے ہیں کھاؤ بھی, کلو واشربو, کھاؤ بھی اور پیو بھی, یہ تمہارے لیے سب کچھ. میں جو اتنا نکاح پہ چیختا رہتا ہوں نا, اتنا چیختا رہتا ہوں, یہ کیوں چیختا ہوں؟ اس لیے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی تھی. تو لوط علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ لڑکوں سے بدفعلی مت کرو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, عورتوں کو اللہ نے پیدا مردوں کے لیے کیا ہے, تو ان سے نکاح کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مردوں سے شادیوں کے لیے ہوئی ہیں, جاب کرنے کے لیے نہیں ہوئی ہیں. کیا بولوں یار, غصہ نہیں آئے گا پھر آدمی کو؟ ایکچولی ہماری بچی بھی ڈاکٹر بن رہی ہے, ایکچولی ہماری بچی بھی ماسٹرز کر لے پہلے ایک. ابے بھائی اس کو اللہ نے شوہر کے لیے بنایا ہے, یہ اس کی نیچر ہے, اس کی فطرت ہے. جس کو جس کام کے لیے بنایا ہو اس کا اس کام میں لگنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو کام اس کا تھا گھر بسائے, اولاد دے, پھر بڑھاپے میں کیا جوانی میں بھی عیاشی کرے شوہر کی آمدن پہ, شوہر اس کو اچھا مل جائے بس.
शौहर की आमदन पे राज करे, वो बच्चों की मां बने, घर की मालिकन बने, हाउस वाइफ बने, अय्याशी करे फ्री फोकट में, वो जिंदगी उससे छीन ली? नहीं नहीं, फ्री फोकट में नहीं तुम्हारा। और जब नारे कैसे गलीज लगा दिए, ओ भाई कमाना हक नहीं होता, कमाना जिम्मेदारी होती है। ये पागलों वाली दलील ऐसे है कि एक मर्द है और एक औरत है, ठीक है ना, 50 किलो का बोरा उठा के ट्रक में रखना है। मर्द कह रहा है कि आंटी आप छोड़ें, मैं ही उठा के रख दूंगा। ये फेमिनिस्ट औरत आ गई, कह रही है नहीं, बोरी उठाना सिर्फ मर्दों का हक नहीं है, औरत का भी पूरा पूरा राइट है कि वो 50 किलो की बोरी उठा के ट्रक में रखे। वो बेवकूफ औरत होगी जो उठाना शुरू कर देगी। वो कहेगी भाई अगर मेरे, ये हक थोड़ी है, ये तो जिम्मेदारी है बोझ उठाना। अगर एक मर्द मुझे ऐसा मिल गया है जो अपना 50 किलो का बोरा भी उठा के रख रहा है और मेरा भी 50 किलो का बोरा वही उठा के रख रहा है, तो मैं इस हक से क्यों दस्तबरदार हूं भाई? ये तो मुझे मैं तो फ्री फोकट में मुझे हक मिल रहा है। तो कमाना ये जिम्मेदारी है, मर्द के जिम्मे अल्लाह ने डाला, कमाए और बीवी को खिलाए, बहनों को खिलाए, बेटियों को खिलाए। फेमिनिस्ट औरतों ने क्या किया? जितना तुम्हारा हक है ना कमाना, जितना तुम्हारे शौहर का हक है, तुम्हारा भी हक है। अबे तो जिम्मेदारी हो गई। अब गोरों में ऐसा ही होता है, मर्द पेड़े खा रहा है बैठ के। एक कमबख्त एक चाय की प्याली अपने खर्चे पे बीवी को नहीं पिला रहा होता, बेड़ा ही गरक हो गया। तो ये है पागल। कुरान के अल्फाज देखो कि बिमा अनफकू मिन अम्वाल वाला, क्या है? वह बिमा अनफकू मिन अम्वालिहिम वालल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। सारा नान नफका खर्चा पानी अल्लाह ने औरत का किस पे डाला है? शौहर के कंधों पे डाला है। फुक़हा जब नान नफके की तफसील बयान करते हैं ना, तो कहीं भी औरत पे जिम्मेदारी नहीं आ रही। माँ की जिम्मेदारी आपके बाप पर, वो बूढ़ा हो जाए तो बेटों पर, बहनों की जिम्मेदारी भाइयों पर, शादी हो जाए तो शौहर पर, बेटियों की जिम्मेदारी बाप पर, शादी हो जाए तो शौहर पर। कहीं भी औरत पे नहीं डाली जा रही जिम्मेदारी। इन पागल के बच्चों ने क्या किया, बेवकूफों ने उसको घर से बाहर निकाला, तुम भी जॉब करो। उससे हुआ यह कि जब कमाना शुरू कर दिया तो फ्री फोकट की कमाई जब आएगी तो मर्द अपाहज बनेगा कि नहीं बनेगा? तो शुरू में तो यह होता है कि चलो दोनों मिलके कमाएंगे, लेकिन 20, 30, 40 साल के बाद होगा सिर्फ तू ही कमाएगी, मैं बैठ के पेड़े खाऊंगा। ऐसे मुल्क भी वजूद में आ गए हैं। औरत कमा रही है, मर्द बैठ के क्या कर रहा है? पेड़े खा रहा है बैठ के। समझते नहीं हो, मेरा ख्याल है। अच्छा खैर, तो इस्लाम ने बोल दिया भाई ये सब के सब तुम्हारे लिए मुसख्खर, समझते हो, सर्वेंट हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे मुलाजिम हैं, ये तुम्हारी खिदमत करेंगे। जब खिदमत करें, देखो मुलाजिम जब तक खिदमत कर रहा हो ठीक है, खिदमत करना बंद कर दे, भाई आप तशरीफ़ ले जाएं, मैंने दूसरा बंदा रख लिया है। तो गाय जब दूध देना बंद कर दे, आप या तो यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं या दुनिया से तशरीफ़ ले जाएं, मैंने दूसरी गाय खरीद ली है। समझ रहे हो? मुक़द्दस किस बात की हो गई? तो हाँ, इंसान के लिए वालिदैन मुक़द्दस हैं। टीचर हमारे हज़रत फरमाया करते थे, एहसान सिर्फ किसका लो? वालिदैन का, दादा दादी, नाना नानी, क्योंकि इनको अल्लाह ने मोहसिन बनाया है, खिदमत गुजार नहीं बनाया। तो इनके एहसानात लो। इसमें ये नहीं कहूँ मैं किसी का एहसान नहीं, जैसे अब्बा कह रहे चल मैं अपने खर्चे पे शादी कराता हूँ तेरी, मैंने आज तक किसी का एहसान नहीं लिया, ये बेगैरती है, ये तकब्बुर है। ऐसे अब्बा हैं नहीं। आप खुश हो गए होंगे, अच्छा ऐसा भी होता नहीं है। अब मर के 100 बार पैदा हो जाओ, इस जमाने में अब्बा मजाल एक चाय की प्याली पिला दे ससुराल वालों, बोले सब कुछ खुद कर। तो लेकिन अब्बा आपको कुछ गिफ्ट देना चाह रहे, अब्बा मैं किसी का एहसान नहीं लेता, ये तकब्बुर है, ये इस्तिगना नहीं है। इस्तिगना अच्छी चीज है, अपने बलबोते पे जीते हैं। लेकिन माँ और बाप पर एहसान कर रहे हैं। माँ कह रही है मैंने तेरे लिए ये अब बड़ी मेहनत से बनाया, खा ले। अम्मा मैं किसी का एहसान नहीं लेता। ये एहसान तो अल्लाह ने इनको मोहसिन बना दिया। भाई तुम इनके एहसानात के बोझ तले दब गए हो, नहीं निकल सकते, बना दिया अल्लाह ने। इसी तरह एहसानात टीचरों के होते हैं, उस्ताजों के, जिन्होंने ये नहीं कि दो लफ्ज पढ़ा दिए, जो प्रॉपर टीचर हो। बाद ऐसे उस्ताज होते हैं 1 साल पढ़ा उनसे, 2 साल पढ़े, 3 साल पढ़ा और उनसे कुछ इल्म हासिल हो गया आपको प्रॉपर, जिनके बयानात लोग सुन रहे होते हैं ना कई साल, वो भी टीचर ही होते हैं, समझते हो। उनको भी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। जरा सी बातों पे इख्तलाफ होता है, लोग ऐसी गालियां, मैं मुफ्ती साहब के 5 साल से बयान सुन रहा हूं, ये जो मुफ्ती साहब ने बात कर दी ना दिल से उतर गए। ओ
بھائی تو اتر جائے گا, تو ہمیں دل سے یا کسی ٹیچر کو دل سے اتار رہا ہے, تو ہمارا ٹیچر کا کوئی نقصان نہیں ہے, تو اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے. اللہ پوچھے گا تجھ سے کہ کسی کو تم سن رہے تھے, اتنا فائدہ ہوا, 2 لفظ تم نے ایسے لگے تمہیں یہ غلط ہیں, یہ ایسا ہی ہے کوئی ابا کو بول رہا ہو, ابا نے اس دن جو ایک غلطی سے مجھے تھپڑ لگا دیا, آج سے ابا میرے دل سے اتر گئے, ابا 4 چماٹے اور لگائے گا اس پہ. یہ آج کل نا یہ بہت بڑا احسان فراموشی بہت ہو گئی ہے. ہمارے استاد سے ہم نے ایک بات سنی, فرمایا کسی سے کچھ سیکھنا ہو نا, جس کو کہتے ہیں نا فیض حاصل کرنا ہو, سب سے پہلی شرط ہے ظرف بڑا ہو, ورنہ کسی کو مینٹور نہیں بناؤ اپنا. چھوٹے ظرف کے لوگ کبھی بھی کسی ایک جگہ نہیں ٹکتے. ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ہے نا, یہ بیعت تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے ان پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کیا, اعتماد کیا. جب حضرت کا انتقال ہوا تو سارا نظام ان کے ہاتھ میں آ گیا, اللہ نے بڑا کام لیا. تو وہ فرماتے تھے کہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس بہت سے لوگ آئے, بیعت بھی ہوئے, بیانات سنے, زندگیاں بدل گئیں, کوئی ایک بات ان کو لگی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, چھوڑ کے چلے گئے. میں نے خود اپنی زندگی میں ایسے دیکھا, آئے تو لگا یار حضرت نے یہ بات تو ٹھیک, یہ کیا, یہ کوئی بات ہے, یہ تو ایسے چلے گئے. وہ کہیں بھی نہیں پنپ پائے, سمجھ رہے ہو, کہیں بھی نہیں ٹک پائے. اور یہ ہر بزرگ کے ساتھ ہوتا ہے. کسی بزرگ سے تعلق قائم کیا, ایک بات بری لگ گئی, یار یہ انہوں نے کیسے کہہ دی. مجھے یاد ہے چند سال پہلے میرا بیان ہوا تھا, تو میں نے اس بیان میں اعتکاف میں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے اتنی بات کہہ دی تھی کہ بھائی یہ جو مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہا جاتا ہے, یہ الفاظ غیر مناسب ہیں, یہ نہیں کہنے چاہیے. اتنی سی بات پہ, یعنی یہ سیاسی اختلاف کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے نا, کوئی تہذیب سے بھی تو اختلاف کیا جا سکتا ہے. انڈیویجول کوئی نجی مجلس میں کوئی بات کر رہا ہو الگ بات ہے, میڈیا پہ آ کے اس طرح سب کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو عمران خان کو یہودی بول دیا, ان کو ڈیزل بول دیا, اس کو یہ سب غیر شائستہ, یہ کوئی شائستہ قوموں کا طریقہ نہیں ہے. اس طریقے سے آپ اعتراض ہو, جتنی بات ہے اتنی رکھو اس کو. تو میں نے اتنی سی بات کہی, ہو سکتا ہے میں نے غلط کہی ہو, یعنی جو اس بات کو درست نہیں مانتا اس کی نظر میں غلط کہی. بندہ اعتکاف توڑ کے چلا گیا, یار ان کو تو ہم بہت سنتے تھے, یہ کیا نکلے. میں نے کہا جانے دو, ایسے فضول لوگوں کی ہمیں ضرورت. زیادہ سے زیادہ اس پہ یہ تبصرہ ہو سکتا ہے کہ یار مفتی صاحب کی بات سے ہم اتفاق نہیں کرتے, تو ظرف تھوڑا سا بڑا رکھ لو, کیا خیال ہے, تھوڑا سا بڑا رکھ لو. تو میں نے کہا یار یہ غیر شائستہ تھی, آپ کو کوئی اختلاف ہے تو تمیز کے دائرے میں بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. تو لوگ کہتے ہیں وہ فلاں لیڈر بھی تو تمیز سے کام نہیں کرتا, وہ اس کا کام ہے, ہمارا کام تو اخلاقیات سکھانا ہے نا. پھر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نے بھی تو فلاں بات جذبات میں کہہ دی تھی. میں نے کہا مجھے بتا دو, میں سوری کر لیتا ہوں یار, اس میں کون سی ایسی ٹینشن کی بات ہے. میں نے کب کہا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, زبان سے ہمارے ہمیشہ پھول جھڑتے ہوئے نکلیں گے, خوشبوئیں کے بھبوکے آئیں گے آپ کو جب بھی ہم بات کریں گے. بھائی ہمارے منہ سے کبھی بلغم بھی نکلتا ہے, کبھی تھوک بھی نکلتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ظرف جب تک بڑا نہ ہو, ایسا انسان نہ گھر چلا سکتا ہے نہ ملازمین کو رکھ سکتا ہے. کمپنیوں میں ملازمین باس ہوتے ہیں نا, ملازمین کو تھوڑا سا دیکھا کہ چل بھائی نکال دیا, کمپنیاں بیڑا غرق ہو جاتا ہے, بند ہو جاتی ہیں کمپنیاں. ملک چلانے کے لیے, گھر چلانے کے لیے, کسی سے عقیدت محبت, اس میں ظرف کیا ہونا چاہیے, بڑا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اتنا بڑا ظرف ہو جائے کہ شیخ صاحب نمازیں گول کر دی ہیں, پیر و مرشد بالکل ہی باولا ہو گیا ہے, فتوی غلط دینا شروع کر دی ہے, تو وہ ایسی اندھی عقیدت بھی جائز نہیں اسلام میں. لیکن انسان فرشتہ نہیں ہوتا, ہر شخص سے اختلاف, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس بات کو غلط سمجھ رہے ہو وہ غلط نہ ہو. این ممکن ہے جس کو آپ مینٹور مان رہے ہو وہ صحیح ہو, لیکن آپ کی مینٹیلٹی سے, مینٹل لیول سے اونچی باتیں وہ آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہوں, جو وقت آپ کو سمجھا دے ہو سکتا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں میں نکل گیا, کیا بات کر رہا تھا. ہاں بھائی نہیں یار, یہ ظرف کی بات کہاں سے آئی ہے, آپ کو پورے چوکٹے کے اندر ہم نے بٹھایا اسپیشل پروٹوکول دے کے. نہیں وہ اختلاف نہیں, یہ گائے بھینسوں سے ادھر کے ادھر ہم چلے گئے. خیر وہ تو خیر وہ تھا, خیر میں کدھر سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, وَسَخَّرَ لَكُمْ. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو خدمت, اور ہاں محسن کون کون ہے, والدین, یہ محسن ہے. اسی طرح عورت کے لیے اس کا شوہر, جب شوہر بیوی کو گفٹ دیتا ہے تو یہ احسان کہلاتا ہے. بیوی شوہر کو گفٹ دے تو یہ خدمت کہلاتی ہے. احسان بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے اس میں, سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے, احسان بھی کہہ سکتے ہیں. خیر تو کیونکہ بہرحال وہ ملازم نہیں ہے نا, شریعت نے اس کو ملازم نہیں بنایا, ماتحت بنایا ہے. ماتحت ہونا الگ چیز ہے, ملازم ہونا الگ چیز ہے.
لیکن شوہر بہرحال جب خرچ کرے گا تو اس کو تو احسان ہی کہا جائے گا. جو ذمہ داری سے اضافہ بھی تو شوہر کر رہا ہوتا ہے نا, ایک تو ذمہ داری ہے اس کی, اس کے علاوہ بھی تو بہت کچھ. جو نیک شوہر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں, جو آپ لوگ ہیں, آپ لوگ کے علاوہ کی بات نہیں کر رہا جی. ہاں میں بتا رہا تھا کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے جو کہا نا, کہہ رہا تھا یہ کائنات ہمارے لیے بنی ہے, تو اس میں بھی یہی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے, both are made for each other, سمجھ رہے ہو, تو یہ دور رہنے کے لیے نہیں بنے. ہاں جب تک مرد نہیں بنا ہے, بچہ ہے, بچے تو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں, وہ تو کپڑوں سے پتا چلتا ہے یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے, سمجھ رہے ہو, ان میں جذبات تھوڑی ہوتے ہیں. بلوغت کے بعد آدمی بنتا ہے اور عورت بنتی ہے. نسوانی حسن عورت میں بالغ ہونے کے بعد آتا ہے, مرد میں مردانگی بالغ ہونے کے بعد آتی ہے. تو اب یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں رہیں گے, اب ان کو نکاح کر کے رہنا ہے. اس لیے جو نکاح سے دور رہتے ہیں نا کہ ہم یہ جو ہے کچھ اللہ اس پہ زیادہ خوش ہو جائے گا, ہم عبادت زیادہ کر لیں گے, یہ بے وقوفوں والی سوچ ہے. اسلام کی یہ سوچ نہیں ہے, یہ احمقانہ قسم کی سوچ ہے. تو اللہ لوط علیہ السلام نے وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, تمہارے لیے اللہ نے عورت کو پیدا کیا, اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے, نکاح نہیں کر رہے ہو. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلائی ہیں, برائی سے بچنے کی بھی ترغیب اور نکاح کرنے کی بھی ترغیب. ہمارے ہاں ایک چیز پر عمل ہو رہا ہوتا ہے, برائیوں سے بچنے پہ بیانات تو بہت ہو رہے ہوتے ہیں. یہ مت فوش فلمیں بھی مت دیکھو, نہیں دیکھنا چاہیے, حرام ہے بھائی. بد نظری مت کرو, یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو. تو کیا کروں میں؟ پڑھائی مکمل کرو بیٹا, ہے پڑھائی مکمل کرو. تو یہ پڑھائی کی تکمیل یہ آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہ ایسا ہی ایک آدمی بھوک سے بلبلا رہا ہے, کبھی ادھر سے روٹی چوری کر کے کھا رہا ہے, کبھی اس کے پراٹھے پہ نظر ڈال کے اس کو نظر لگا رہا ہے. بھوکے کے سامنے کبھی نہیں کھانا کھایا کرو, ایسے ندیدوں کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے, ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے ندیدوں کی طرح. تو اب لوگ کہیں گے نا بھائی کیا ندیدوں کی طرح دیکھ رہا ہے یار, تو کہ پھر کیا کروں؟ تو اصل حل کیا ہے یار, یا تو یہ پیسے لے, اس سے روٹی خرید کے کھا لے, یا تیرے پاس اگر پیسے پڑے ہیں تو اس سے خرید کے کھا لے, یا اس نیت سے پیسے کما لے کہ میں روٹی خرید سکوں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تین ہی آپشن ہے. اب آپ اس کو, ہماری سوسائٹی کیا آپشن دے رہی ہے؟ اس کو بھوک لگ رہی ہے, کبھی اس کے پراٹھے کو دیکھ رہا ہے, کبھی وہاں سے چورا رہا ہے, کبھی یہاں سے چورا رہا ہے, کبھی ندیدوں کی طرح, جیسے ٹھرکی لوگ نہیں بد نظری کر رہے ہوتے, عورت جا رہی ہے تو یوں ٹھرکیوں کی طرح پورا گلی کے آخر کونے تک پہنچا کے آتے ہیں. تو بھائی اب یہ ٹھرک کا, ہاں تو اب روٹی بھوک لگ رہی ہے, آلٹرنیٹ کیا بتا رہے ہیں اس کو؟ پڑھائی مکمل کر لے. وہ کہہ رہے ابا مجھے بھوک لگ رہی ہے, بیٹا ایسا کر تو امریکہ چلا جا, بیٹا میں تجھے ایسا, میرا مشورہ یہ ہے کہ تو روزانہ جاگنگ کیا کر. ابا یہ پراٹھے کا علاج متبادل تھوڑی ہے, پراٹھے کا متبادل پراٹھا ہی ہوگا میرے بھائی. حرام پراٹھے سے بچ کے حلال پراٹھا, یہی ہوگا نا, کیا خیال ہے؟ تو ہم لوگ بھی یہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ اٹ پٹانگ. تو لوط علیہ السلام نے قوم کو جب کہا لڑکوں سے بدفعلی مت کرو, تو کہا کہ شہوت تو ہے نا, تو اس کو عورتوں سے نکاح کر کے پورا کرو, بیوی بناؤ اس کو. ہم ہوتے ہیں نا لوط علیہ السلام کے, ہم وہاں بھی یہ مشورے دو, لڑکوں سے بدفعلی مت کرو. وہ کہیں پھر کیا کریں, ہم خواہش تو پیدا ہوتی ہے, تو پڑھائی مکمل کر لو. ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ مشورہ دے رہے ہوتے, پڑھائی مکمل کر لو. تو وہ کہتے ہیں ابھی کیا کر رہے ہیں, ابھی تو پڑھ رہے ہیں نا. یعنی جو بھی دنیا کے کام ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اور لڑکوں سے معاذ اللہ بدفعلی بھی چل رہی ہے. تو بھائی اسی طرح میرے بھائی, جب غلیظ لوگ فوش فلمیں دیکھ کے بھی پڑھائی کر سکتے ہیں, فوش فلم اور بد نظری کر کے بھی سارے کام کر سکتے ہیں, تو حلال کر کے بھی سارے کام ہو سکتے. نکاح کر کے پڑھائی بھی ہو سکتی ہے, نکاح کر کے جاب بھی ہو سکتی ہے, نکاح کر کے جاگنگ بھی ہو سکتی ہے, جم بھی ہو سکتا ہے. نکاح کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ہے. ہاں نکاح کو جب مہنگا بنا دو گے تو پھر ہر چیز میں رکاوٹ ہے. یہ اس نکاح کی بات ہو رہی ہے جو اسلام نے نکاح بتایا ہے. سستے والا جو میں بتاتا ہوں, بیٹے کو لے کے جاؤ, لڑکی والوں کیا چماٹ مار کے ان کا نکاح پڑھاؤ, بہو کو ڈھالے میں بٹھاؤ, لا کے ٹھڈا مار کے دفاؤ یہاں سے, ہو گئی بس ختم. جتنی پھر دیکھ لو پیسے کتنے ہیں جیب میں, ولیمے کے پیسے ہیں نہیں ہیں. ہمارے نبی کا کوئی بینک اکاؤنٹ تھا؟ 11 شادیاں کی ہیں, 11 سب میں ولیمہ کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ جو میسر ہوا, کبھی ڈیلے نہیں کیا. ایک سفر سے واپسی پہ آپ کا حضرت صفیہ, جنگ سے واپسی ہو رہی ہے, جنگ کے سفر سے ہے بھائی, یہودیوں سے لڑائی ہوئی ہے, فتح ہوئی, کس قدر تھکے ہوئے. راستے میں صحابہ نے مشورہ دیا آپ حضرت صفیہ سے نکاح کر لیں. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں,
راستے میں, ادھر توجہ, کہاں ہے؟ راستے میں. اونٹوں کا سفر, جنگ کی تھکاوٹ, قتل و غارت جنگ میں, کتنی لاشیں اٹھائی ہوں گی. ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں, رات کو پڑاؤ ڈالا تو چلو جی نکاح, اور رات ہی کو رخصتی, کیمپ لگا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ٹریولنگ کے دوران نکاح ہو رہا ہے, اور اس زمانے کی ٹریولنگ آسان نہیں تھی, آسان ٹریولنگ نہیں تھی. تو وہیں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا, رخصتی ہوئی, اور اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیسے کیا ہے بھائی؟ اب ولیمہ کیسے کریں؟ آپ نے صحابہ کو کہا بھائی دسترخوان لگاؤ, جس کے پاس جو کچھ اچھا کھانا ہے لا کے رکھے. یہ اجتماعی کھانا ہی کیا ہے؟ ولیمہ. نہیں آئی میرا خیال ہے یہ باتیں تمیز سے نہیں, جب چماٹوں سے سمجھ میں آتی. یہ باتیں تمیز سے سمجھ میں نہیں آتی. تو صحابہ کسی کے پاس پنیر, کسی کے پاس دہی, کسی کے پاس روٹی, کسی کے پاس کھجوریں, سب لے آئے, سب نے مل کے کھا لیا. بھائی نبی کا ولیمہ ہے, جو جتنا کر سکتا ہے کر لے. یہ مت سوچو کہ میرے پاس ولیمے کے پیسے نہیں ہیں تو میں نے نکاح نہیں. بھائی نکاح میسر ہے, کرو. اور وہی طریقہ جو میں نے بتایا نا, ٹھڈا میں بار بار نہیں ماروں گا, لاؤ اور پھر دیکھو کہ یار اب ولیمہ کرنا ہے تو پیسے ہیں نہیں, اگر ہیں تو جتنی گنجائش ہے اس, مالدار ہو, بینک اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے, چلو بھائی ایک ہال بک کرا لیا, لڑکے والے ادھر, لڑکی والے یعنی پارٹیشن کر دی, خواتین ادھر ہوئی, آدمی ادھر. اور دیکھا یار ابھی تو فی الحال پیسے نہیں ہے, جو تھے اس سے ایک اور گائے خرید لی ہے, جو میرے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو اب چونکہ میرے ساتھ تو یہی ہوتا ہے, پیسے آتے ہیں تو میں ایک گائے خرید لیتا ہوں. تو اب یہ کہ اب جو ہے کرنا بھی ہے, تو یار دوستوں کو فون کیا, یار ایسا کرو آج ہم مل کے چلتے ہیں ذرا شنواری ملا کے پیسے. میں نے ایک شادی میں ایسا ولیمہ بھی کیا ہے, میرے پاس ہر طرح کے ولیموں کی رپورٹیں, ہر طرح کے ولیمے ہیں میرے پاس. خیر تو چلتے ہیں یار, کہیں چلتے ہیں, ہائی وے پہ چلتے ہیں, بیٹھ جائیں گے یار, تو 2-3 قسطوں میں بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. آج ان دوستوں کو بلا لیا, چلو یار مل بیٹھ کے کھاتے ہیں. تو وہ کہیں گے یار ولیمہ تیرا ہے, پیسے ہم سے لے رہا ہے, تو یار تیرا ہوگا نا, میں بھی تیرے ساتھ تعاون کر لوں گا, ٹھیک ہے, تیرے ولیمے میں بھی ہم اسی طرح بیٹھ کے کھا لیں گے. ولیمہ نام ہے اکٹھی بیٹھ کے ایک خوشی منانا, بس. ابھی نہیں ہے یار, گنجائش نہیں ہے. وہ کہیں گے شادی کیسے کرے؟ بھائی شادی کے لیے پیسے ضروری نہیں ہے بھائی, شادی کے لیے پیسے ضروری نہیں ہے. مہر موجل بھی تو شریعت میں ہی ہے, موجل. ابھی ہے مہر تو ٹھیک ہے, نہیں تو بعد میں دیں گے بیگم, جب مہر ہوگا اس وقت دے دیں گے. نکاح نامے میں بھی دیکھو نا, معجل موجل لکھا ہوتا ہے نا, یہ شریعت میں ہے. فوری ادائیگی ہوگی یا بعد میں ہوگی, تو اس میں شریعت نے آپشن دیا ہے, بھائی اگر نہیں ہے تو بعد میں دوں گا, کوئی بات نہیں ہے. تو ولیمہ وہ مہر رکھا جائے گا, رکھنا ضروری ہے. نکاح کے صحیح ہونے کے لیے دینا ضروری نہیں ہے, وہ بیگم کی رضا پر ہے. بیگم کو سمجھا لینا, بھی دے دیں گے آرام سے, وہاں بھی تو بیٹھی بھی تھی نا ابا کے گھر, آ گئی ہے نا, میرے ذمہ ہو گیا, مہر دے دوں گا, کوئی کہیں بھاگا نہیں جا رہا میں. اب تو ویسے بھی نہیں بھاگ سکتا یہ کہیں, پہلے تو امکان تھا کہیں بھاگنا جاتا, اب تو بھاگ ہی نہیں سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی ولیمہ کیا بھائی, سمجھتے ہو, تو یہ والا ولیمہ بھی چلے گا. خیر تو وَتَدْرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ. اب دیکھو اللہ نے عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا, قرآن سے پتہ چلتا ہے. تو کیا مطلب, اب بیویاں مقدس ہو گئی, ہم ان کو پہلی رات میں بیگم کے پاس گئے, بھائی اللہ نے تمہیں میرے لیے پیدا کیا, سلوٹ. کہ وہ بیگم بولے گی پاگل ہو گیا ہے. بلکہ عورت کو بھی حکم نہیں دیا کہ شوہر کو سلوٹ کرے, وہ سجدہ کرے. فرمایا اگر حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ. ہاں شوہر کی رسپیکٹ عورت پہ فرض ہے. فیمنسٹ عورتیں یہ باتیں سنتی ہیں بہت غصہ, بلکہ اب تو نیک عورتیں بھی میری باتیں سن کے غصہ ہوتی ہیں. شوہر بوائے فرینڈ نہیں ہے, شوہر کو شریعت نے محسن قرار دیا, لہذا عورت پر واجب ہے کہ شوہر کی تعظیم کرے. سمجھ تو, سجدے کی حد تک تعظیم کی اجازت نہیں ہے, کہ خدا نہیں ہے وہ, لیکن رسپیکٹ میں یہ نہیں ہے کہ سلوٹ مارتی رہے یا اس کے سامنے یوں جھکی رہے, بس یہ کہ تھوڑا سا تمیز سے, جمشید نہ بولے, جمشید نہیں تھا, اس طرح سے بات ہو رہی, اوئے ذرا یہ نہیں ہوگا. آج کل یہ چل رہا ہے. خیر تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ بھئی یہ گائے یا جتنے جانور ہیں تمہارے لیے مسخر ہیں, خدمت گزار ہیں. اب خدمت گزار ہے تو رسپیکٹ نہیں دینی, نہ ہم سورج کو سلوٹ کریں گے, نہ چاند کو, نہ گائے کو, نہ چوہے کو. خدمت تو سارے بھئی خادم ہیں. تو میں بتا رہا تھا محسن صرف ٹیچر ہوتے ہیں, آپ کے جو مینٹور ہے جس سے آپ بہت کچھ سیکھا ہے, آپ نے تعلیم حاصل کی ہے, وہ ہے ٹیچر ہے. اور آپ کے خاندان کے بڑے, بڑا بھائی ہو گیا, چاچے, مامے, پھپھے, تائے, یہ سارے کیا ہیں, ان کو
یہ جب کوئی خدمت کریں گے تو اس کو احسان کہا جائے گا. اور جو آپ سے چھوٹے ہیں, چھوٹا بھائی, چھوٹی بہن, یہ سارے محسن نہیں کہلائیں گے. یہ جب خدمت کریں گے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ خدمت, احسان نہیں کہا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کو احسان نہیں کہا جائے گا. تو حضرت فرماتے تھے کہ احسان صرف انہی کا لینا چاہیے, اپنے بڑوں کا, جو جن بڑوں کی میں نے فہرست بیان کی ہے. تو اب میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو میں نے شروع کیا تھا. تو جب بھی کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھوایا جائے گا نا, تو اس کے اس مذہب کے جو باطل عقیدے ہیں وہ اس کے دل سے کھرچ کے نکالے جائیں گے. یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ ہر غیر مسلم کو اسلام قبول کروانے کا طریقہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. کہ مسیحی کو جب اسلام قبول کروایا جائے گا تو اس کی زبان سے الفاظ نکلوائے جائیں گے کہ میں مسیح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر سمجھتا ہوں, اللہ کا بیٹا نہیں مانتا. یہ اس کے الفاظ کہلوائے جائیں گے اس کی زبان سے. آج کے بعد میں حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہوں گا. کیوں؟ اللہ نے نہ کسی کو جنا, نہ وہ کسی سے جنا گیا. باقی تو ساری چیزیں مسیحیت اور اسلام میں سیم ہے. آخرت میں وہ بھی عقیدہ, جنت جہنم کا ان کا بھی عقیدہ ہے. باقی تو سب چیزیں سیم ہیں. اور جب یہودی کو اسلام قبول کروایا جائے گا تو اسے کہا جائے گا کہ میں مسیح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر سمجھتا ہوں, معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا نہیں سمجھتا. کیونکہ وہ کہتے ہیں حضرت مریم سے معاذ اللہ نقل کفر, معاذ اللہ, یہ بولتے ہوئے بھی زبان کانپتی ہے کہ ان سے معاذ اللہ بدکاری ہوئی تھی. تو جب یہودی اسلام قبول کرے گا تو اس کے یہ الفاظ اناؤنس کروائے جائیں گے کہ میں حضرت مریم کو اللہ کی نیک بندی سمجھتا ہوں, میں ان کو معاذ اللہ بدکار اور زانیہ نہیں سمجھتا, اور میں عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا مقدس پیغمبر مانتا ہوں جنہیں اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ یہودی سے الفاظ نکلوائے جائیں گے. ہندو جب اسلام قبول کرتا ہے تو اسے یہ کہلوایا جائے گا کہ میں گائے کو مقدس نہیں مانتا. یہ تمام مخلوق اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کی ہے. جو خادم ہوتا ہے وہ قابل تعظیم نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ یہ سب ہمارے خدمت گزار ہیں. خادم سے محبت کی جاتی ہے, تبھی مجھے اپنی گائے سے بہت محبت ہے. میں خود اپنے مبارک ہاتھوں سے, مبارک میں مذاق میں کہہ رہا ہوتا ہوں, میں اپنے ہاتھوں کو مبارک نہیں سمجھتا, اپنے مبارک ہاتھوں سے گائے کو خود نہلایا میں نے. کتنی دفعہ نہلایا. محبت تو ہمیں گائے سے بھی ہے. کیا خیال ہے؟ تو محبت ہونا الگ چیز ہے. گائے سے آپ محبت کرو, بیل سے محبت کرو, کتے سے بھی محبت کر سکتے ہو, بلا ضرورت پالنے کی اجازت نہیں ہے اس کو. ہاں کسی ضرورت سے پالا ہے تو محبت تو ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ تو اس کو وہ بری چیز نہیں ہے, لیکن مقدس نہیں ہوگا, مقدس نہیں ہو سکتا. تو گائے کو کوئی جانور ہمارے لیے مقدس نہیں ہے. اسی طرح جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں ان سے جب اسلام قبول کروایا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ بھئی آگ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا. جو سورج کی عبادت کرنے والے ہیں ان سے یہ کہا جائے گا. تو جب الفاظ اناؤنس کروائے جاتے ہیں نا, میں جب کسی غیر مسلم کو مسلمان کر رہا ہوتا ہوں تو بہت دفعہ مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوتا, کیونکہ اسلام کی خوبی ایسی نکھر کے سامنے آ رہی ہوتی ہے. یار اسلام, اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے ہمیں یعنی اسلام دے دیا ہمیں, کتنا اللہ نے ہم پر احسان کیا. کتنے پیارے الفاظ ہیں جب مسیحیوں سے آپ یہ کہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے مقدس پیغمبر ہیں, اللہ کے بیٹے. بولو نہیں ہے. اللہ لیس کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. بتوں کی, ہندوؤں سے بھی کہا رہا ہے بھائی پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو ہم معبود نہیں مانگتے. تو بیان جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ پھر رہ گئی ہے, کوئی بات نہیں. تو وہ پھر ہم اگلے ہفتے یہیں سے شروع کریں گے. اللہ انسان کو اس کی اوقات کیوں یاد دلا رہا ہے؟ یاد وہ چیز دلائی جاتی ہے جو انسان بھول جاتا ہے. تو ہم کیا بھولے ہیں جو اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے؟ اس سلسلے میں پھر اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. بہت تپے ہوئے ہیں کوئی صاحب, کہہ رہے ہیں میرا اعتراض ہے, پورا پڑھیں. آپ جو کام کرتے ہیں کیا علماء صالحہ کو یہ زیب دیتا ہے؟ آپ ممبر پر ہنسی مذاق کرتے ہیں, ولاگ بناتے ہیں, نازیبہ گفتگو کرتے ہیں, آپ کو مشہور ہونے کا شوق ہے, آپ لوگوں سے ملتے بھی نہیں ہیں, صرف امیروں سے اور مشہور لوگوں سے ملنے کا اور ان کو انٹرویو دینے کا وقت ہے آپ کے پاس. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو ایسا کچھ نہ تھا. میں ہر ایک سے ملتا ہوں بھائی, آپ کو کسی نے غلط کہہ دیا ہے. ملاقات کا ایک ٹائم رکھا ہوا ہے, اس میں امیر غریب کے فرق کے بغیر جو بھی آتا ہے, اور میری دوستیاں زیادہ تر غریبوں کے ساتھ ہی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہر طبقے کے ساتھ ولاگ بناتے ہیں. تو ولاگ بنانا ناجائز ہے. میرے جو ولاگ ہوتے ہیں وہ ولاگ نہیں ہوتے جو ولاگرز کے ہوتے ہیں.
وہ ولاگ ہوتے ہیں جس میں کوئی بکریوں کا ولاگ بنا لوں گا, گائے کا بنا لوں گا, تھوڑی ترغیب ہو جاتی ہے نا لوگوں کو اس سے. کیا خیال ہے؟ ابھی میں اپنی گائے کا ولاگ بنا کے ڈالوں گا, وہ میں نے ڈالا. بھنڈی کا ولاگ بنایا ہے میں نے, گھر میں بھنڈیاں ہوں گی, تو اس میں کیا ہے؟ اور دوسرا, دوسرے ملکوں میں جب ہمارا سفر ہوتا ہے نا, یورپ امریکہ وغیرہ میں, وہاں تو ویسے بھی ولاگ بنانا ایک طرح کی مجبوری ہے, کیونکہ وہاں کی حکومتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو اگر آپ ان کے کنٹریز کو, ملکوں کو جا کے ایکسپلور کرتے ہیں کہ یہاں یہ کچھ ہے, تو یہ پازیٹیو میسج جاتا ہے ان ملکوں میں کہ یہ ہمارے ملک کی جو اچھی چیزیں اس کو دنیا کے سامنے دکھا رہے ہیں. تو ولاگ والا چینل بنایا ہی اس لیے. باقی جو ہنسی مذاق کرتے ہیں, تو ہنسی کوئی فحش مذاق تو نہیں کرتے نا, نارمل مذاق ہوتا ہے. تو آپ ان لوگ کو سن لیا کریں جو نہیں کرتے مذاق. کیا خیال ہے؟ ابھی میں نے جو سلوٹ مارے ہیں گائے کو, یہ والے مذاق ہوتے ہیں. اور بھائی علماء بہت ہیں, جس سے فائدہ ہو اس کو سن لیں. کیا خیال ہے؟ علماء تو بہت ہیں نا, اکیلے ہی تھوڑی ہیں جو ہم پہ ہدایت نازل. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں تو ان کو سن لیں جو جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہمیں فائدہ ہوگا, جو ٹھیک ہیں. باقی یہ بات جو ہے نا کہ میں صرف امیروں سے ملتا ہوں, غریبوں سے نہیں ملتا, یہ تو الزام ہے جھوٹا. سمجھتے ہو؟ بس کرو یار, سیاسی اختلافات میں مجھے مت ڈالو. پہلے سیاسی پرچے آتے ہیں, کوئی تبصرہ کرتا ہوں تو پھر اس پہ 6 مہینے تبصروں پہ تبصروں پہ. علماء کا کام دینی لحاظ سے آپ کی رہنمائی ہے. سیاسی رہنمائی میں نجی محفل میں کوئی بات کر لوں, کسی کو اختلاف کرنا ہو کر لے, نہیں کرنا ہو نہ کرے. اس کو بہت بڑا ایشو نہیں بنا. کسی کے پاس بھی اپنے لیڈر کے برحق اور دوسرے کے غلط ہونے کے قرآن و سنت جیسے دلائل نہیں ہیں, تجزیے ہوتے ہیں. بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. اور علماء کے جھگڑوں میں تو کبھی بھی کسی کی سائڈ مت لو, کسی کی مخالفت مت کرو, کسی کی سائڈ مت لو. بولو بھائی سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. یہ کر لو گے تو بچ جاؤ گے. اگر فریق بن کے ایک کی عقیدت میں اندھے ہو کے دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, تو تھوڑے دنوں میں یہ ہوگا جس سے عقیدت ہے نا وہ اس سے بھی ختم ہوگی. تھوڑے دنوں میں سبھی کو برا بھلا کہو گے. فقہ حنفی جو فقہ حنفی بظاہر حدیث کے خلاف کیوں لگتا ہے؟ اعتراضات سب سے زیادہ کیوں ہوتے ہیں حنفیوں پہ؟ یہ پرانا مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو لوگ ملے نہیں تھے نا, وہ امام حنیفہ پہ اعتراضات کرتے تھے کہ یہ حدیث کے خلاف ہے, لیکن جو ملتے تھے تو ان کو تسلی ہو جاتی تھی. دیکھو اصول میں کچھ اختلافات ہوتے ہیں. کچھ فقہا کا اصول ہے ظاہر حدیث کو لینا. ہمارے ہاں جو اہل حدیث مسلک ہے ان کا بھی یہی اصول ہے. تبھی فقہ جو اہل حدیث اور فقہ حنبلی, تقریباً سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے نا, تو اہل حدیث اور فقہ حنبلی قریب ہے. وجہ کیا ہے کہ امام احمد ابن حنبل کی رائے تھی حدیث کے ظاہر کو لے لینا, جبکہ فقہ حنفی میں حدیث کے ظاہر کو نہیں لیا جاتا. انہوں نے پوری ترتیب رکھی ہوئی ہے کہ پہلے حدیث متواتر اور قرآن ہوگا. اگر جو حدیث متواتر نہیں ہے صحیح ہے لیکن متواتر نہیں ہے, تو وہ اگر متواتر کے خلاف ہوگی تو اس حدیث کی تعویل کی جائے گی. تو اس لیے ایسا لگتا ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے نا, کئی بار یہ بیان میں نے مثال دی ہے, دوبارہ آسان مثال ہے اس لیے سمجھانا آسان ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ پر بھی فیصلہ کیا ہے. ایک میں آسان مثال سمجھا دی. میں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے میرے 1,00,000 روپے لیے تھے, مجھے واپس نہیں کیے. صحیح ہے نا؟ یہ کہہ رہے میں نے لیے ہی نہیں 1,00,000 روپے, تو میں مدعی ہوں, میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ انہوں نے 1,00,000 روپے لیے ہیں. اب شریعت میں کیا ہے, میرے ذمے ہیں 2 گواہ, میں 2 گواہ پیش کروں گا. بھائی 2 گواہ گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے 1,00,000 روپے لیے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کیا کہیں گے, میں گواہ پیش کر دوں تو کورٹ میرے حق میں فیصلہ کر دے گی. اگر میں گواہ نہ پیش کروں تو پھر شریعت ان سے کہتی ہے قسم اٹھائیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے مفتی صاحب سے 1,00,000 روپے لیے. پھر قسم یہ اٹھائیں گے. یہ مسئلہ ہے شریعت کا. اب امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں 2 گواہ نہیں پیش کر سکا تو میں 1 گواہ پیش کر دوں اور قسم بھی اٹھا لوں, تو وہ میری جو قسم ہوگی وہ گواہ کے قائم مقام ہو جائے گی. یعنی 2 گواہ پیش کرنا ضروری نہیں ہے.
بلکہ میں ایک گواہ پیش کروں کہ انہوں نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے ہیں, اور میں دوسرے گواہ کے طور پہ قسم اٹھا لوں کہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں, تو یہ ایک قسم ایک گواہ کا آلٹرنیٹ ہو جائے گی, تو مجھے پھر دوسرا گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ یا فقہ حنفی یہ کہتا ہے کہ نہیں, 2 گواہ ہی پیش کرنے ہیں. اگر میں نے 2 گواہ پیش کر دیے تو میرے حق میں فیصلہ ہوگا, 2 گواہ پیش نہیں کیے تو ایک گواہ پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. اب یہاں حدیث فقہ حنفی کے خلاف جا رہی ہے بظاہر. امام احمد بن حنبل اور امام شافعی دلیل دیتے ہیں, بھائی صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کسی دوسرے صحابی کے خلاف فیصلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا بیمین و شاہدن, ایک گواہ اور ایک قسم پہ فیصلہ مدعی کے حق میں سنا دیا. آپ نے, جس نے دعویٰ کیا تھا نا, اس نے ایک گواہ پیش کیا اور قسم اٹھا لی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے دعویٰ کیا تھا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو کہتے ہیں اگر 2 گواہ ضروری ہوتے تو نبی ان سے قسم نہ اٹھواتے. اب جو عام لوگ ہوتے ہیں جب یہ حدیث سنتے ہیں, دیکھو کہتے ہیں یار دیکھو یار امام حنیفہ کو تو بخاری کی حدیثوں کا نہیں پتا تھا, مسلم کی حدیثوں کا نہیں پتا تھا, ان تک حدیث پہنچی نہیں تھی, یا یہ تو سارے فقہ حنفی جو ہے حدیثوں کے خلاف ہے. بھائی جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام حنیفہ نے اس حدیث کی تعویل کی ہے. وجہ کیا ہے کہ قرآن کے بظاہر خلاف ہے یہ حدیث. حدیث حقیقت میں خلاف نہیں ہوتی, بظاہر خلاف لگتی ہے ہمیں دیکھنے میں. قرآن کہتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, جب بھی معاملات ہوں گے, سب سے جو طویل ترین آیت ہے نا قرآن کی سورہ بقرہ کی, اس میں اللہ نے پورا معاملات کا حساب کتاب بتایا ہے کہ جب بھی معاملات کیا کرو, پیسوں کا لین دین کیا کرو, 2 بندوں کو گواہ بناؤ, 2 آدمیوں کو. اور قرآن کہہ رہا ہے فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ, تو پھر اگر 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے. 2 عورتیں اس لیے کہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے, کیونکہ اس میں بھول کا عنصر زیادہ ہے. تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر ایک گواہ کافی ہے تو پھر قرآن کی آیت کا مطلب کیا بنے گا؟ تو قرآن تو بتا رہا ہے کہ معاملات میں 2 گواہ, 2 اس لیے بنائے گئے کہ 2 کی گواہی قبول ہوگی, 2 سے کم کی قبول نہیں ہوگی. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے قضا بیمین و شاہدین, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی سے ایک گواہ اور ایک قسم پہ فیصلہ کر دیا, تو یہ ایک جزوی واقعہ ہے. تعویل جزوی واقعے کی جاتی ہے, نہ یہ کہ اس قرآن کی آیت کی جو ایک کلیہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں. تو اب اس جزوی واقعے کی تعویلات مختلف کی گئی ہیں کہ یہ ایسا کیوں نبی نے فیصلہ کیا. اس کی سب سے بہتر تعویل یہ ہے کہ بھائی 2 گواہوں پر فیصلہ کرنا یہ اس کا حق ہے جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی 2 گواہ لے کر آؤ, نہیں ہے تو میں نہیں مانتا. لیکن اگر جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے وہ اس پہ راضی ہو جائے تو پھر وہ ایک گواہ پہ راضی ہے نا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. میں نے دعویٰ کیا انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے مجھ سے, یہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لیے. کوئی ثالث آیا ہمارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم گواہ نہیں, تم مفتی صاحب صرف قسم اٹھا لو, میں دستبردار ہو جاؤں گا. تو ایسے موقع پہ صرف گواہ نہیں قسم پہ بھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے, کیونکہ مخالف پارٹی کو اعتراض نہیں ہوتا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ایک گواہ اور ایک قسم اٹھا لی تو مدعا علیہ خاموش رہا جس کے خلاف دعوت تھا, گویا اس نے اس قسم کو ایکسپٹ کر لیا کہ چلو ایک گواہ ہے تو دوسرا گواہ نہیں, قسم. تو ایک جزوی واقعہ ہے جس میں جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا تھا وہ اپنا حق چھوڑنے پر راضی ہو گیا. تو یہ تو ایک جزوی واقعہ ہے, یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. قاعدہ یہی ہے کہ رائٹ ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے میں دوسری قسم پہ راضی نہیں ہوں, گواہ لایا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے تھوڑا سا یہاں احناف پہ طنز بھی کیا ہے. ان کی کتاب ہے اعلام الموقعین, بڑی زبردست کتاب ہے, فتوے میں پڑھی جاتی ہے جو مفتی بن رہے ہوتے ہیں نا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب نبی نے ایک گواہ پہ فیصلہ کر دیا اور ایک قسم پہ, تو کسی حنفی مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرے اور کہے کہ نہیں 2 گواہ ضروری ہیں. تو علامہ ظفر احمد عثمانی نے اعلاء السنن میں اس کا جواب لکھا کہ ابن قیم رحمہ اللہ کے احترام کے ساتھ کہ پھر ہم بھی آپ سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں, ہم بھی یہ طرز اختیار کر سکتے ہیں کہ جب قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ 2 مرد ہونا ضروری ہے تو کسی مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک گواہ اور ایک قسم پہ فیصلہ کرے. تو یہ تو اسٹائل ہمارا بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ ڈیپ میں جائیں گے نا
تو ہر ایک کے پاس دلیل, امام شافعی بھی دلیل کو فالو کر رہے ہیں, امام احمد بھی دلیل کو فالو کر رہے ہیں, امام حنیفہ بھی دلیل کو فالو کر رہے ہیں, لیکن ہر شخص کے اصول دوسرے سے کیا ہے, مختلف ہے, نیت سب کی ایک ہی ہے. تو اس لیے جو صاحب علم ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی سب نے جس, اب امام احمد نے قرآن کی اس آیت میں تعویل کر دی ہوگی, یقیناً کی ہوگی, تبھی تو اس حدیث کو لیا ہے. پھر احناف نے اس کا بہت اہتمام کیا کہ خلفائے راشدین کے فیصلوں کو مانا جائے. تو خلفائے راشدین میں ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی ہے کہ ایک گواہ پہ کبھی فیصلہ ہوا ہو. تو خلفائے راشدین کے دور میں تو اسلام اسٹیبل ہوا ہے نا پراپر وے میں, اس میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک گواہ پہ فیصلہ کیا ہو. ایک اور آسان مثال دے دیتا ہوں میں, حدیث میں آتا ہے کہ المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا, دو خرید و فروخت کرنے والے جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں, ان میں سے ہر ایک کو رائٹ ہے کہ وہ چیز خریدی بھی واپس کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس حدیث کے ظاہر سے یہ پتا چلتا ہے کہ میں نے ایک چیز ان کو بیچی, کہ یہ موبائل میں نے آپ کو 1 لاکھ کا بیچا, انہوں نے کہا میں نے خریدا, تو یہ ہو گیا, یہ سودا کیا ہو گیا, امام حنیفہ کے نزدیک اب طے ہو گیا. اب یہ دونوں کی رضامندی سے تو کینسل ہو سکتا ہے, دونوں کی رضامندی کے بغیر کینسل نہیں ہو سکتا. جبکہ حدیث کے ظاہر سے کیا پتا چل رہا ہے کہ دو خرید و فروخت کرنے والے جب تک جدا نہ ہو جائیں ان میں سے ہر ایک کے پاس اختیار ہے. تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اختیار ہے اس سودے کو کینسل کرنے کا. اور اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, وہ تبھی جب کسی سے خرید و فروخت کا معاملہ کرتے تو فوراً دور ہو جایا کرتے تھے تاکہ سودا کیا ہو جائے, پکا ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہاں بھی ایک اشکال ہوتا ہے, بھائی امام حنیفہ تو کہتے ہیں کہ نہیں, جب ہو گیا تو ہو گیا, وہ دونوں کی رضامندی سے تو ایگریمنٹ ختم ہو سکتا ہے, دونوں کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو اپنے عقد کو پورا کرو. تو خرید و فروخت میں جب ایجاب و قبول ہو جائے یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے. اب یہ دونوں کی مرضی کے بغیر ریورس نہیں ہو سکتا. انہوں نے قرآن کو اصل بنایا, بھائی زبان ہی تو ہے نا, ہو گیا تو ختم. حدیث کا کیا مطلب بیان کیا؟ حدیث کا مطلب یہ بیان کیا کہ جو دونوں خرید و فروخت کرنے والے ان کو اختیار ہے ایکسپٹ کرنے کا یا ریجیکٹ کرنے کا جب تک وہ جدا نہیں ہو جاتے. کیا مطلب؟ میں نے پیشکش کی کہ یہ موبائل میں نے آپ کو بیچا, اگر یہ فوراً کہتے ہیں میں نے خریدا تو ان کا ہو گیا یہ. لیکن اگر میں نے ان کو کہا بیچا اور اس کے بعد مجلس تبدیل ہو گئی, یہ آ کے کہتے ہیں میں نے خریدا, اب یہ اختیار آپ کے پاس ختم ہو گیا. اب دوبارہ سے جیسے نکاح کی مجلس میں ہوتا ہے, بھائی قاضی شوہر سے کہتا ہے میں نے فلانی کا نکاح آپ سے کیا, جو ہونے والا شوہر ہے اس سے کہتا ہے میں نے فلانی کا نکاح آپ سے کیا. وہ اگر اس وقت کہہ دے قبول ہے تو ہو گیا. اگر وہ اٹھ کے ماموں کے یہاں چلا جائے, اگلے دن آ کے کہہ رہا ہے قبول ہے, اب نہیں ہوگا, اب دوبارہ سے ایجاب کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے پاس یہ رائٹ ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ نکاح پہ بھی اپلائی ہوتا ہے, یہ اصول خرید و فروخت پہ بھی اپلائی ہوتا ہے, ہر طرح کے معاہدوں پر, کہ آپ کی طرف سے جب کسی کو آفر ہوئی ہو تو اس آفر کو اسی مجلس میں وہ قبول کرے گا تو وہ مانی جائے گی. مجلس چینج ہو جائے گی تو وہ پھر نئے سرے سے دوبارہ آفر کرنی پڑے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگرچہ ظاہر کے خلاف ہے لیکن یہ بلا وجہ انہوں نے حدیث کی تعویل نہیں کی ہے. انہوں نے کہا بھائی عقود جو ہے نا, عقد ایگریمنٹ, تو یہ تو پورا کرنا ہے. اور خرید و فروخت کے معاملات میں امام حنیفہ ہی کے اصول اس وقت پوری دنیا میں رائج ہیں, بینکنگ میں بھی ہر جگہ. وجہ اس کی ہے کہ وہ اتنی مشکل میں پڑ جائیں گے نا اگر مجلس ختم. امام مالک کا بھی یہی رائے ہے جو امام حنیفہ کی ہے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ اختیار یعنی اختیار سلب ہو جائے گا, جب ہو گئی ایگریمنٹ تو ختم, اب اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. وہ بھی حدیث میں تعویل کرتے ہیں. اور آج کے دور میں تو ممکن ہی نہیں ہے اس پر عمل کرنا نا, اس میں آپ کو کرنا پڑے گا, کیونکہ خرید و فروخت میں جو شافعی علماء ہیں نا وہ بھی فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں. حتیٰ کہ عرب علماء بھی جو بینکنگ کا نظام ہے وہ فقہ حنفی کو, حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ بینکنگ میں خرید و فروخت کے مسائل میں 90% فقہ حنفی ہی کو فالو کیا جا رہا ہے, یعنی چاہے وہ شافعی ہوں چاہے وہ حنبلی ہوں. تو یہ جو امام حنیفہ سے بدگمانی ہوتی ہے نا, یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس لیے ایک اصول یاد رکھو, چاروں ائمہ برحق ہیں, سب کے پاس دلائل ہیں, فالو ایک کو کرو اور ادھر ادھر سے کسی کی دلیل سن کے ایک دم بدگمان مت ہو جایا کرو. سب نے جو جس کو بہتر سمجھا, اصول ہیں, ضابطے. امام شافعی کی نظر میں وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد ہو یا خبر متواتر ہو, اس کی ویلیو وہ ایک ہی جیسی دیتے ہیں اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
میرے بھائی تیاری ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا دیکھو دجال آئے گا، ہمارا ایمان ہے. باقی میرا مشورہ یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ دجال پہ کتابیں نہ پڑھیں. وہ علماء نے لکھی ہے، برحق علماء ہیں، ان کی بات ہے، لیکن وہ لوگوں کی مینٹیلٹی سے اوپر کی چیزیں ہیں. میں نے کوئی ایک بندہ نہیں دیکھا جس نے دجال پہ کتاب پڑھی اور کھسکا نہ ہو. وہ ایک شخص ہوتا نا جس نے دجال پہ کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ نارمل ہوتا. وہ کتابیں صحیح ہیں، میں کتابوں کو غلط نہیں قرار دے رہا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب پبلک میں جاتی ہیں تو کچھ اور بن جاتی ہیں. وہ عوام کے لیول سے اوپر کی چیزیں ہو جاتی ہیں، پھر عوام کا دماغ خود بخود آگے چلنے لگتا ہے. ان کو پھر یہ لائٹ جو تیز ہے کہ دجال کا تو نہیں ہے، یہ لائٹ جو تیز ہے، یہ بھی کیمرہ بھی کیا ہے، یہ دجال. اور پھر بالآخر اپنی بیوی کو بھی دجال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ یعنی جو میری شادی ہوئی ہے نا اس عورت سے، یہ بھی دجالی قوتوں نے کرائی ہے میری یہاں شادی، اور دجالی قوتیں جو دوسری شادی میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ میں نے بہت لوگ کھسکتے ہوئے دیکھے ہیں جو دجال پر کتابیں پڑھتے ہیں. تو اس لیے میں تو اب منع کرنے لگا ہوں. بھائی ہمارا ایمان ہے، یقین ہے دجال آئے گا، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، اور وہ فتنہ بن کے آئے گا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہوگا. بس فی الحال اتنا کافی ہے. کب آئے گا، کہاں آئے گا، چھوڑ دو، اس بحث میں مت پڑو. سمجھ رہے ہو؟ اس بحث میں ایک صاحب نے مجھے کہا میں نے پتہ نہیں 20 GB میں ڈیٹا تیار کیا دجال پہ. میں نے کہا دجال پہ اتنا لمبا ڈیٹا بن ہی نہیں سکتا، جتنا حدیثوں میں آتا ہے وہ چند MB میں بھی مشکل سے آئے گا. تو میں نے کہا مجھے تو یہ دجالی کام لگ رہا ہے کہ آپ نے 20 GB کا ڈیٹا تیار کر لیا، یہ دجال نے کروایا ہوگا آپ سے، یہ نارمل آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا تمہاری جو فیلڈ ہے، وہ ریٹائر تھے آرمی کے کوئی آفیسر تھے جاننے والے. میں نے کہا بھائی جو کام ہے وہ کرو یار، جو تم کیا دجال میں کتابیں لکھنا شروع کر دیں. تو میں نے کہا وہ نہیں، کسی کو کوئی بھی نہیں پڑھے گا وہ، اور اگر پڑھ بھی لیا تو پاگل ہو جائے گا وہ پڑھ کے. تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کچھ چیزیں ایسا نہ ہو کسی علماء کو مجھ پہ اعتراض ہو کہ دجال کے بارے میں آپ لوگوں کو پڑھنے سے منع کر رہے ہیں. دیکھو جو عوام میں کی مزاج کو جانتا ہے، اور دیکھ چکا ہوں نا کتنے لوگ پاگل ہو چکے ہیں نا، عملی طور پر دیکھ چکا ہوں میں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں، اپنا بزرگ مانتے ہیں، ان کا دفاع بھی کرتے ہیں. ان کی بعض تصوف پہ کتابیں ایسی ہیں جو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ان کتابوں کو پڑھ کے لوگ پاگل ہو گئے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سختی سے منع کرتے تھے. حضرت حکیم الامہ کی، میں نام نہیں لے رہا کتاب کا، اس وقت ذہن میں ہے بھی نہیں، ہوتا بھی تو بھی نام نہ لیتا، کیونکہ جس چیز سے روکا جائے لوگ جا کے وہی مارکیٹ سے خریدنا شروع کر دیتے. تو میں نے اپنے شیخ سے بھی سنا کہ وہ فرماتے تھے حکیم الامہ کی فلاں کتاب ہے، تصوف پر ہے، وہ لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے. فرمایا کئی لوگ پڑھ کے پاگل ہو گئے، وہ ان کو سلوک کے منازل میں 17ویں منزل پر 13ویں منزل پر ہوں، میری یہ کیفیات میری عجیب سے پاگل ہو جاتے ہیں بالکل نا. تو ہر چیز ہر ایک کے پڑھنے کی نہیں ہوتی. تو اس لیے دجال پہ کتابیں مت پڑھیں. اس سے اتنا ایسا کھسکتے ہیں لوگ، اتنا کھسکے ہیں. ایک ہمارے جاننے والے، وہ سمجھ نہ جائیں کہ میری بات ہو رہی ہے، لیکن وہ اتنا کھسک گئے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میری بات ہو رہی ہے. اچھا بھلا آدمی تھا وہ، شریف شرفا، میں اس کا پیشہ نہیں بتاؤں گا ورنہ وہ سمجھ ہی نہ جائے کہیں کہ میری بات ہو رہی ہے. میں جا کے جامع ترشی جب جانا ہوتا ادھر بیٹھا کرتا ہے اس کے ساتھ، اور پھر میں نے ایک دن دیکھا وہ تو بالکل پاگل ہو گیا ہے. وہ اپنی ساری پراپرٹی بیچ رہا ہے کہ دجال آنے والا ہے سب کچھ. میں نے کہا بیڑا غرق کر رہا ہے. پھر اتنا حالات خراب ہو گئے. ایک نیسلے کمپنی میں اچھی بھلی جاب تھی ایک آدمی کی، بلکہ جاب نہیں، اس کا اپنا بزنس تھا. ہوتی ہے نا فرنچائز لے لیتے ہیں یا برانچ کھول لیتے ہیں. داڑھی والا آدمی، یہ بات ہوگی 2011-12 کی. نیک آدمی، اچھا بھلا بزنس چل رہا ہے، مدرسوں کے ساتھ تعاون بھی کرتا تھا ٹھیک ٹھاک. میری دوستی اسی سلسلے میں ہوئی کہ بہت تعاون کرتا تھا مدارس کے ساتھ. وہ کوئی دجال پہ کتاب پڑھی ہے اس نے، وہ اپنی کمپنی بند کر، کہتے یہ نیسلے نا دجال کا وہ ہے، اور اس میں پتہ نہیں کوئی جرثومے ڈالے جا رہے ہیں اولاد روکنے کے. وہ پورا بزنس ہی اس نے بند کر دیا اور پھر روڈ پہ آ گیا بیچارہ. تو کہتا ہے یہ تو دجالی ہے یہ نیسلے. میں نے کہا نیسلے کا دجال سے کمپنی ہے، بس اتنا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. جیسے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں بہت ساری، اس کا دجال سے کوئی دور دور کا تعلق. آپ اس کمپنی پہ اعتراض کر لو کہ اس کی قیمت زیادہ ہے، یا آپ کے خیال میں وہ پانی صحت مند نہیں ہے،
جیسے جتنے بھی یہ پانی آ رہے ہیں آج کل منرلز زیرو کر دیتے ہیں, پھر اس میں آرٹیفیشل, اس طرح کے میڈیکلی اعتراضات کسی ڈاکٹر سے بھی, وہ بھی ویلڈ ڈاکٹر سے, ہوائی فائرنگ مت کرو. کوئی ایسا اعتراض بنتا ہے تو کرو, نہیں بنتا تو نہیں کرو. ایسے تو بہت ساری کمپنیوں پہ ہوں گے. اور اگر مان لیا جائے کہ وہ پانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, تو یہ جو نلکے کا گورنمنٹ پانی دے رہی ہے, یہ کیا فرشتوں کی طرف سے سپلائی ہو رہی ہے؟ مجھے تو یہ دجالی لگ رہا ہے. کتے جو نہا رہے ہیں نا, جو پانی ہمارے پاس آتا ہے, اس میں کتے نہا رہے ہوتے تو بھی کوئی غسل جنابت کر رہے ہیں, اس میں عام سمپل نہانا ہوتا ہے, اعتراض نہیں ہوتا. کتے اور بلے اس میں غسل جنابت کر رہے ہیں. وہ پانی خیر فلٹر ہو کے آتا ہے, ایسے ڈائریکٹ نہیں آ جاتا. تو وہ اتنا بیچارے, وہ پوری اس نے کمپنی بند کر دی ہے, اپنے جو فرنچائز تھی یا کوئی جو اس کے پاس جو اس نے برانچ کھولی ہوئی تھی, وہی اڑا دی اس نے کہ یہ سب دجالی ہے. تو فارمی چکن میں دجال نظر آتا ہے ان کو. کچھ اچھا خواتین زیادہ پاگل ہوئی ہیں یہ کتابیں پڑھ کے. تو اس لیے چھوڑ دو, نارمل لائف گزارو انسان کے بچوں کی طرح, سیدھا سیدھا. اس لیے دجال آئے گا, بس جب آئے گا آ جائے گا. دجال سے بچنے کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا, اس کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کرو جمعے کے دن, وہ کرنے کا کام ہے, وہ کر لیا کرو, اچھی بات ہے. جمعرات کو بھی کر سکتے ہو, جیسے جمعے کی رات, بس اتنا جو ہمیں زیادہ نہیں, اس میں آگے جاؤ. کیا ہالی ووڈ اور سوشل میڈیا کی فحاشی پھیلانا صرف کاروبار ہے یا یہ شیطانی ایجنڈا؟ اس کے مقابلے ہمارے لیے اپنا نظام کیا ہونا چاہیے؟ شیطانی ایجنڈے ہی ہیں اور کیا ہیں. تو ہمارا کیا ہونا چاہیے, ہم علماء کے بیانات کو, یا جو وہ ڈاکومنٹریز ہیں جو فائدے مند ہیں, یا وہ ولاگس ہیں جن میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے, یا اور کچھ نہیں, لوگوں کے دنیا کے فائدے کی چیزیں, میڈیکل معلومات ہوتی ہیں. جیسے کوئی ریلائبل ڈاکٹر ہو, اس کے یوٹیوب پہ کوئی کلپ ہو. میرے پاس تو کوئی اچھے ڈاکٹر کا کلپ آتا ہے جس میں صحت کی اچھی باتیں, میں وہ بھی پارسل کرتا ہوں آگے. تو ایسی چیزوں کو جب پھیلاؤ گے تو میڈیا کا توڑ میڈیا سے ہی ہوگا نا. کیا ایلومیناٹی واقعی دنیا چلا رہا ہے یا صرف مسلمان؟ جو بھی کر رہا ہے اس میں بھی زیادہ نہیں پڑھو آپ. اس میں بھی لوگ پڑھ جاتے ہیں کہ وہ یہ ہے, اس کی قمیض اتار کے دیکھنا پیچھے نشان پڑا ہوا ہوگا, کبھی بھی تمہارے سامنے قمیض. ایک یوٹیوب پہ مشہور بندہ تھا, یعنی ایک سیلیبریٹی ہے, وہ نام نہیں لوں گا میں, کسی نے کہا یہ ایلومیناٹی کا بندہ ہے اور یہ یوں ہے, آپ اسی قمیض نہیں کبھی اتروا سکتے, آپ دیکھنا. کون اپنی قمیض کسی کے سامنے اتارتا ہے؟ کسی کا دماغ کہنا مفتی صاحب دیکھ لینا, اس کے پیچھے نشان پڑا ہوا ہے اس کا. چھوڑ دو یار, اپنی جو عملی زندگی کے جو کام ہیں وہ کرنے کے کرو. اچھا میرے بھائی, کیا گلوبل فائنینشل سسٹم کرنسی لانے کی سازش کا حصہ ہے؟ مسلمان ان مجبوریوں سے کیسے بچیں؟ مسلمان کے پاس حکومت نہیں ہے, نہیں بچ سکتے. پالیسیاں وہ بناتے ہیں جس کے پاس پاور ہوتی ہے. ہم اپنے ملکوں کو بچا لیں, یہ بڑی غنیمت ہے. مسلمان کو چاہیے اپنے آپ کو پاورفل بنائیں, پھر یہ باتیں اچھی لگیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں شہزادے کی, بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اب تیری پنچر کی دکان ہے اور تو باتیں کیا کر رہا ہے؟ پالیسیاں میں اور آپ نہیں بنا رہے, پالیسیاں امریکہ رشیا یہ بنا کے ہم پہ تھوپ رہے ہیں. تو ہم جب پالیسیاں بنائیں گے جب ہمارے پاس طاقت ہوگی. 2-3 طرح کی طاقتیں, ایک عسکری قوت, فوجی طاقت ہمارے پاس بہت پاورفل ہو. نمبر 2 سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہمارے پاس بھرپور ہو. نمبر 3 اکنامکلی ہم بہت زیادہ مضبوط ہوں. تو ان 3 چیزوں میں ملک کو آگے لانے کی کوشش کرو. اس کے بعد پھر یہ سوال دو گے تو پھر ہو سکتا ہے ہم اتنے مضبوط ہو چکے کوئی مشورہ بھی دے سکیں. ابھی تو ہمارے کیا مشورہ ہے, میں گائے کو نہلاتا ہوں. فی الحال تو یہ چل رہا ہے. تو مضبوط بناؤ اپنے آپ کو. اچھا میرے بھائی, آہستہ آواز میں پڑھی کوئی لڑکا ہوں, اس میں آہستہ والی تو کوئی چیز نہیں ہے. تو میں نے آپ سے کہا تھا اتوار کو عصر میں آ جاؤ, تو آپ آئے نہیں. کہاں ہیں؟ تو میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا نا آج, کیوں نہیں آئے آپ؟ تو آپ کی غلطی ہے نا, میرا تو قصور نہیں ہے نا. تو اب اگلے اتوار کو آ جائیں عصر میں, جمعے کو عصر میں. آہستہ سے بولا ہے نا انہوں نے, حالانکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے ملاقات کا ٹائم دے دیں, بس اتنی سی. اس میں آہستہ والی کیا بات؟ قبر پر قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا اور دنیاوی خیالات آ جائیں. قبر پہ قرآن پاک پڑھنا, قرآن پڑھنے کے لیے قبر پہ جانا ٹھیک نہیں ہے, بدعت عمل ہے. ویسے آپ قبر پہ زیارت کے لیے گئے تو فالتو بیٹھنے سے بہتر ہے وہاں قرآن پڑھ لو, دعائیں مانگ لو, کوئی بھی نیکی کا کام کر لو. باقی نماز میں ادھر ادھر دیکھنا تو بری بات ہے, گناہ ہے بھائی.
دنیاوی خیالات خود لائے جائیں تو ناجائز ہے، خود بخود آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بعض لوگ، آج ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے مجھے کبھی نماز میں بہت مزہ آتا ہے، کبھی بالکل بھی مزہ نہیں آتا، ایسی بوریت ہوتی ہے، میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا آپ کہیں جاب کرتے ہو، باس جب آپ کے ذمہ کوئی کام لگاتا ہے، کبھی اس کام کرنے میں آپ کو مزہ آئے گا، کبھی کام کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. تو اپنے باس سے آپ نے کہا سر آپ مجھے کہتے ہیں چیک کیش کرا کے لاؤ، کبھی میں بھاگا بھاگا جاتا ہوں، کبھی میرا دل نہیں کر رہا ہوتا. باس رکھ کے چماٹ مارے گا، بولے گا یہ جو تجھے کام کہا گیا ہے وہ کر لے، یہ مجھے نہ بتایا کرے مجھے یہ کام میں مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا. تجھے تنخواہ ملتی ہے کام کی، کام کر، مزہ آئے یا نہ آئے. کبھی مزہ آتا ہے کام میں، کبھی گھر میں جھاڑو لگانے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ میں گائے کو کبھی کبھار نہلاتا ہوں، ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے. گائے کو اتنا مزہ نہیں آ رہا ہوتا جتنا مجھے نہلانے میں مزہ آ رہا ہے. کبھی گائے کو چارہ ڈالو بڑا مزہ آتا ہے، کبھی بوریت ہو رہی ہوتی ہے ابے یار. تو یہ تو دنیا میں کبھی کسی کی ایک جیسی کیفیات نہیں رہتی. تو اس لیے ہم عابد ہیں. عبادت کا مطلب غلامی. جو کام اللہ نے ہمیں لگا دیا وہ کرنا ہے، مزہ آئے یا نہ آئے. تو یہ ہر ایک، میں نے ان کو بتایا، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی عبادت میں مزہ آتا ہے، کبھی مزہ نہیں آتا. کبھی تلاوت میں بڑا مزہ آئے گا، کبھی مزہ نہیں آئے گا. ہم حکم کے پابند ہیں بھائی. نماز پڑھنی ہے دل لگے یا نہ لگے. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھے، وہ ان کو جیسی نیت باندھتے نیند آ جاتی. ویسے وہ جاگ کے رہتے تھے، نماز میں ایک دم وہ بےچارے اتنے پریشان، یار نیت باندھتے ہی نیند آ جاتی ہے. لیکن وہ غیر اختیاری سردے میں جا کے سو جاتے، لیکن غیر اختیاری چیز تھی یہ. تو ہمارے حضرت کو انہوں نے لکھا کہ میں بہت بیزار ہوں. بیزاری کی کیا بات ہے، دونوں مزے ایک ساتھ، ایک ٹکٹ میں دو مزے، نماز بھی اور نیند بھی. جان کے تھوڑی کر رہے ہو، کوئی بات نہیں. فجر کی نماز میں مدرسے کے طلبہ کو دیکھا کرو آپ، ایسے اٹھے کہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، سردے میں سارے سو رہے ہوتے ہیں، کوئی کونی مار کے دوسرے کو اٹھا رہا ہوتا ہے، ایسے چل رہا ہوتا ہے. بس اللہ کو یہی ادا پسند ہے بھائی. ہم جو ہمارے بس میں ہیں اسے چھوڑو نہیں، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے پڑو نہیں. تو کام کو فوکس کرو. آپ نے کہا ہے کہ میوزک سن سکتے ہیں، کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ میں نے تو نہیں کہا. میوزک سے فضول کے چیزیں اٹھا کے میرے کھاتے میں تھوپتے ہیں اور پھر سوال کھڑا کر دیتے ہیں. وہی ہو گیا جیسے خاتون نے ادھورا کلپ چلا دیا نا، کہ مفتی صاحب نے کہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ اگر بیوی کو طلاق دینے کہیں تو دے دو. بھائی اتنی بات چلا دی، آگے پوری ڈیٹیل نہیں تھی، اتنا سا کلپ چلا کے مارکیٹ میں وائرل کر دیا ہے. میں نے تولیے کا کاروبار شروع کیا ہے جس میں رقم اور جگہ میری ہے، اور ماشاء اللہ فریق دوئم کا صرف نمبر یہ ہے، محنت دونوں کی ہوگی. طے یہ ہوا ہے کہ نفع اور نقصان دونوں برابر کے شریک ہیں. مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس کام کا تجربہ نہیں اور فریق دوم کے پاس رقم اور جگہ نہیں ہے. شرعی طور پر یہ کاروبار درست ہے یا نہیں؟ بالکل درست نہیں ہے. ہمیشہ پروفٹ پرسنٹیج کے حساب سے تقسیم ہوگا، نقصان ہمیشہ انویسٹر کا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر رقم جس کی ہے نقصان سارا وہی اٹھائے گا. جو محنت کر رہا ہے اس کا نقصان صرف یہ ہوگا کہ محنت ضائع ہو جائے گی اس کی، وہ نقصان میں کبھی بھی شریک نہیں ہوتا. نقصان ہمیشہ کس کا ہوگا؟ انویسٹر کا. تو اس طرح سے کر لیں تو ٹھیک ہے. پھر مفتی صاحب پشاور سے تبلیغات کے ساتھ ملاقات ہو گئی نا، ملاقات ابھی پشاور سے آپ لوگ؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، ملتے ہیں. مفتی صاحب جو ایک بوڑھی عورت کچرا پھینکنے والا قصہ، عورت کا سامان، تو یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ کوئی بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے کچرا پھینکا کرتی تھی باقاعدہ. یہ ویسے بھی عقل کے خلاف ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی آ کے کچرا پھینک رہا ہو تو آپ تھوڑی برداشت کرو گے اس کو، آپ وہ راستہ ہی تبدیل کر لو گے یا ہٹ جاؤ گے وہاں سے. تو اسلام دین فطرت ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں سکھائے گا. اس کی مثال ہے جیسے ایک حدیث کسی نے کہا کہ شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کے خون نکلا ہو تو عورت پیپ بھی چاٹ لے اس کی. وہ حدیث صحیح نہیں ہے سند کے لحاظ سے. بعض لوگ مولانا لوگ سنا رہے ہوتے ہیں کہ شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کے پیپ بھی ہو تو عورت چاٹ لے. ایسا نہیں ہے بھائی. ہمیں نہیں ملتا صحابہ کرام میں یا تابعین میں یا خود نبی کی سیرت میں عورت کو اس طرح کی خدمت کا حکم دیا ہو. تو یہ پیپ ناپاک چیز ہے، خون بھی ناپاک چیز ہے. لیکن حدیث میں ہے تو تبھی تو فقہاء نے ضعیف، موضوع، صحیح حدیثوں کو چھانٹ کے الگ کیا ہے جتنا بنتا ہے. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جماعت کی نماز کی پابندی بہت لازم ہے. بالکل صحیح تقریر کی، میں خود بیٹھا ہوا تھا اس تقریر میں. تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں، میں کیسے جماعت سے نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. فرمایا تم بھی جماعت سے نماز پڑھو گے، یعنی کسی کے ذریعے آؤ تم. یہاں تک صحیح حدیث ہے. اس سے جماعت کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ نابینا آدمی بھی مسجد میں جماعت میں شریک ہوگا اگر اسے کوئی لانے والا
موجود ہو, کوئی حادثے کا خطرہ نہ ہو. آگے انہوں نے امام نے کہا کہ امام صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی خادم لانے والا نہیں ہے تو مسجد سے اپنے گھر تک ایک رسی باندھو اور اس رسی کو پکڑ پکڑ کے بولو. میں نے کہا یہ زیادہ ہو گئی بھائی. وہاں تک ٹھیک تھا, یہ اپنی طرف سے امام صاحب کو تحقیق نہیں ہوگی, حدیث پڑھی ہوگی, ان کو نہیں پتا ہوگا موضوع حدیث ہے یہ کیا ہے. موضوع ہے تو ضعیف بھی نہیں ہے تو, لیکن عملی طور پہ بھی ایسا ممکن نہیں ہے. نابینا اپنے گھر سے رسی لائے گا, تو شریعت نے ایسی صورت میں گھر پہ نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے. بہت سارے عذر ہیں جن میں آپ جماعت سے نماز چھوڑ سکتے ہیں. ان میں یہاں تک بھی فقہا دین کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. انہوں نے یہاں تک بیان کیا آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے اور اب اتفاق سے دینے کی طاقت نہیں ہے, جان کرنا وہ کر رہے ہو, قدرت کی طرف سے حادثہ ہو گیا نہیں ہے, اور وہ آیا ہوا ہے مسجد میں تو آپ کو پتہ ہے جانا میرے اختیار میں ہوگا, واپسی میرے اختیار میں نہیں. ایک تو وہ ہے نا جو قرضہ لے کے کھا جاتے ہیں جیسے کہ آج کل, ان کے لیے تو جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے, لیکن یہ بھی ویلڈ ریزن ہے بھائی گیا تو وہ مصیبت بن جائے گی, تو چلو آج اتفاق سے گھر میں پڑھ لو. جماعت کی اسلام میں بہت تاکید ہے, ایسا نہ ہو ان باتیں سن کے آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں چھوڑ دیں. شدید بھوک لگ رہی ہے اور کھانا سامنے آ گیا, معمول نہیں ہے آپ کا, اتفاق سے کھانا سامنے آ گیا, اب آپ نماز پڑھنے جائیں گے گھر میں, وہ کھانا بھی ٹھنڈا ہو جائے گا, بیگم کو دوبارہ گرم کرنا پڑے گا, نماز میں آپ کا دھیان کہاں رہے گا, کھانے کی طرف رہے گا, تو کھانا کھا سکتے ہیں ایسی صورت میں. یہ کبھی کبھار ہو جائے, کھانے کا ٹائم وہ نہ رکھیں آپ. قضاء حاجت کا تقاضا ہے, چھوڑ سکتے ہیں جماعت, پہلے واش روم سے ہو کے آ جائیں. تو اس طرح کے آزار میں جماعت چھوڑی جا سکتی ہے. بارش ہو گئی, کیچڑ ہے راستے میں, یا بارش ہو رہی ہے آپ کے پاس چھتری نہیں ہے, بارش سے بچنے کا انتظام نہیں ہے, پورے بھیگ جاؤ گے, بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بھیگنے میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مسجدوں میں کیچڑ ہو جایا کرتا تھا نا, پکے فرش نہیں تھے, کچے فرش تھے, تو آپ جب بارش ہوتی ہے آپ اعلان کر دیتے کہ نماز گھر میں پڑھو. آج کل ایسا نہیں ہے, خوب سمجھ لو, کیونکہ آج کل روڈ پکے ہوتے ہیں, کیچڑ نہیں ہوتا, گاڑیوں میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں وائپر چلا چلا کے, مسجدیں بھی چھتوں سے پانی ٹپکتا نہیں ہے. تو اس لیے آج ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوگی تو جماعت معاف ہو گئی آپ کے. ہاں اگر وہی حالات ہوں کہ راستے میں کیچڑ ہے یا بھیگ جائیں گے آپ تو پھر گھر میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, جیسے اب یورپ امریکہ میں تو بھائی بارش میں ہوتی رہتی ہے, لوگ گاڑیوں میں ہی آ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے, ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. نبی نے فرمایا جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں نا, میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں, جماعت سے جو نماز چھوڑتے ہیں. مفتی صاحب میں 15 سال کا ہوں, میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں, ابھی میں دعا کرتا ہوں کہ وہ لڑکی میرے نکاح میں شامل ہو. یہ دعا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ کسی نامحرم لڑکی کو دوست نہیں بنا سکتے. آپ یوں نہ دعا کیا کریں کہ اللہ وہ لڑکی میرے نکاح میں, یہ دعا کیا کریں اللہ تیرے علم میں جو لڑکی میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے دلا دے, ابھی دلا دے, فی الحال فوراً ہی, ڈیلے نہ کر اس کو. تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کے علم میں آپ کے لیے بہتر نہ ہو, یوں دعا کیا کرو. ہم 2 بھائی اور ایک بہن بھائی شادی شدہ ہیں. اگر نام لے لے کے دعا کرو گے نا, اس سے عشق بڑھتا ہے, جب بڑھے گا تو نقصان ہوگا اس کا, پتہ نہیں وہاں آپ کی شادی ہو پائے نہ ہو پائے, اس کے خیالات. اور یہ 15-16 سال کی عمر یہ عشق اور معاشقوں کی عمر ہوتی ہے, اس میں عشق کا لیول اتنا ہائی چلا جاتا ہے, پاگل ہو جاتے ہیں لوگ. تو جب بڑا ہو جاتا ہے نا آدمی, پھر یہ عشق معاشقے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ عشق کی عمر یہی ہے 13 سال سے لے کے جو 14, 15, 16, 17, 18 کے بعد آہستہ آہستہ عشق کا لیول نیچے آتا ہے. 50 سال میں سوچتا ہے کہ اس کو میں محبت کہوں یا عشق کہوں. 60 سال میں اس میں جمشید اور جمشیدہ میں کوئی فرق, کہتا چلو وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا خیر, مفتی صاحب ہم 2 بھائی ہیں اور ایک بھائی شادی شدہ ہیں اور ہم 3 رہتے ہیں. اس میں بھائی سے پردہ ہوتا, اس میں بھابھی سے پردہ بھی ہو جاتا ہے. بھابھی سے مردوں کا پردہ نہیں ہوتا, بھابھی کا دیوروں سے پردہ ہوتا ہے. پردہ عورتیں کرتی ہیں, مرد صرف نظر کی حفاظت کرتے ہیں. میرے کو کوئی مسئلہ نہیں ہو شادی میں. بہت لمبا سوال لکھا میرے بھائی, بہت لمبا سوال ہے. میرا خیال ہے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ گھر چھوٹا ہے تو شرعی پردہ کیسے ہو. تو شرعی پردہ ایسے ہوگا کہ جو بھابھی ہے آپ کی, جو وائف, جب آپ شادی کرو گے تو آپ کی وائف آپ کے بھائیوں کے سامنے نہ آئے, سامنے آ کے نہ بیٹھے, سر پہ چادر رکھے. جب گھر میں دیور موجود ہو, دیور نے گزرنا ہے تھوڑا سا کھنکار دے اور وہ چادر تھوڑی سی آگے کر دے, بس اتنا پردہ گھر میں رہتے ہوئے کافی ہے. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی بھی گنجائش ہے, برتن دھونے کے لیے جو کلائیاں خواتین کی گھروں میں کھل جاتی ہیں تو اس کا بھی پردہ جب
گھر کے کام کر رہی ہوں تو ضروری نہیں ہے گھر میں جوائنٹ فیملی میں, تو یہ ان کی نظر میں گنجائش ہے. بھائی ممکن نہیں ہے عورت کے لیے گھر کے کام بھی کرے اور وہ کلائیاں بھی چھپائے. گھر کے اندر رہتے ہوئے جوائنٹ فیملی میں اس کی گنجائش ہے. اور احتیاط کریں, پھر بھی اگر غلطی سے بھابھی کے چہرے پہ نظر پڑ جاتی ہے گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے, تو ہمارے فرمایا کرتے تھے 100 دفعہ پڑ جائے نظر, کیونکہ آپ نے شریعت کے حکم کو فالو کیا ہے, جان کے نظریں آپ نہیں ڈال رہے ہیں غیر کیونکہ چھوٹے گھروں میں یہ فلیٹوں میں یہ مسئلے ہوتے ہیں, تو جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو بس. محرم نامحرم کا فرق رہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یہ بیگم اس کی ہے اور بے تکلف دیور سے ہو رہی ہے. اس طرح ایک دسترخوان پہ کھانا کھانے کی بھی گنجائش ہے, دونوں بیٹھ جائیں, لیکن آپ کا رخ جس طرف ہے دیور کا رخ بھی اسی طرف ہو, آمنے سامنے نہ بیٹھیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی بھابھی ہے تھوڑا فاصلے پہ بیٹھ جائے, اور جو آپ کا بھائی جس کی بیگم ہے وہ سامنے بیٹھ جائے, وہ اپنی بیگم کو دیکھتا رہے, ٹھیک ہے نا. آپ تھوڑا سا سائڈ پہ بیٹھ جائیں, آپ کا رخ بھابھی کی طرف نہ ہو, یہ کافی ہے. جوائنٹ فیملی میں اتنا پردہ کافی ہے. لیکن یہ جائز نہیں ہے سامنے بیٹھ کے باتیں کرنا. جوان بھابھی اگر ہے تو یہ جائز نہیں ہے. بھائی ہم لوگ ہندو غیر مسلم نہیں ہے, اسلام ہے. اسلام نے عورت کو محرم نامحرم کا فرق بتایا ہے. اس میں دیور کے بارے میں تو شدید ترین پردے کا حکم ہے. شدید ترین پردے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لازمی پردہ کرنا ہے اس سے. صحیح حدیث ہے. مفتی صاحب اگر آفس میں کوئی کام نہ ہو تو فارغ وقت میں کوئی کام کر سکتے ہیں, پرسنل کام کر سکتے ہیں, اور وہ چند وہ باتیں بتا دیں جس سے کمائی. بھائی یہ باس سے پوچھیں کہ سر میں فارغ ہوتا ہوں تو اپنا ذاتی کام کر لوں, کر لیا کریں. آفس والے کو کوئی باس کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, جو بھی ان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کام ٹائم پہ کر کے نہیں دے رہے. اگر آپ فارغ بیٹھے ہوئے کام کمپلیٹ کر لیا تو جو مرضی کریں آپ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں پوچھ کے پھنستا ہے انسان. بعض چیزیں باس سے نہیں پوچھو, اس کو پتا ہوتا ہے وغیرہ, جانے دے کرتا رہے. پوچھو گے تو وہ کہے گا کہ نہیں کرو, کیونکہ وہ وہی سوچتا ہے کہ اگر میں نے کہہ دیا نا ہاں کرو تو پھر یہ سارے کام سارے لا کے ادھر ہی کرنا شروع کر دے گا, اور بھی لوگوں کو بتائے گا باس نے اجازت دی ہے تو سب میرا کام چھوڑ کے. تو دفتروں میں ایسا ہی ہوتا ہے, وہ باس کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ اپنے کام بھی نمٹا رہا ہے, تو وہ چشم پوشی سے کام لیتا ہے کہ نہ اس کو اجازت دو نہ اس کو منع کرو, کرنے دو. تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جیسے اسمگلنگ ہے نا, کچھ بارڈر ایسے ہوتے ہیں جہاں گورنمنٹ کو پتا ہوتا ہے اسمگلنگ دبا کے ہو رہی ہے, لیکن گورنمنٹ نہ اس کو زبان سے یہی کہے گی اللیگل ہے, زبان سے کیا کہے گی اللیگل ہے, لیکن اجازت دی ہوئی ہوتی ہے کرتے رہو. کیوں؟ ان کو گورنمنٹ کو پتا ہوتا ہے یہاں سے اگر ہم نے اسمگلنگ روک دی تو قحط پڑ جائے گا اس علاقے میں, لوگ بھوکے مر جائیں گے. تو پھر ہم حکومت سے پوچھتے ہیں کہ بھائی پھر آپ بولو کہ یہ اللیگل ہے. کہتے ہیں ہم پھر بول دو کہ لیگل ہے. کہتے ہیں اگر ہم بول دیا نا لیگل ہے تو بہت زیادہ شروع ہو جائے گی, تو اسے ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. تو ہم نے یعنی جو صحیح گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, گورنمنٹ کے کچھ لوگ صحیح بھی ہوتے ہیں الحمدللہ, جو آفیسر ہے کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یار یہ کام تو اللیگل ہے لیکن پریکٹیکلی وہ لیگل ہی ہوتا ہے. یعنی گورنمنٹ نے چھوٹ دی ہوئی ہوتی ہے کہ چپکے سے کرتے رہو, کیونکہ حکومت کو پتا ہوتا ہے. مثال کے طور پر بلوچستان کے بارڈر پہ ایک حکومتی جو بھی آفیسر تھے جو وہاں کے مجاز, انہوں نے بتایا کہ اگر ہم وہاں اسمگلنگ بالکل یا روک دیں تو لوگوں کو آٹا کھانے کو نہیں ملے گا, آٹے کی قیمت سونے کے بھاؤ چلی جائے گی. تو ہمیں پتا ہے کہ اللیگل ہے لیکن ہم نے وہاں چھپڑ میں اجازت دی ہوئی ہے. تو کوئٹہ تو پورا چلی اسمگلنگ پہ رہا ہے, پورا تو نہیں چل رہا ہوگا لیکن آدھا چل رہا ہے. ایسا نہ کوئٹہ سے فون آیا وہ میں تو نہیں اسمگلنگ کر رہا, آدھا چل رہا ہے. تو اب کسی کا فون آ گیا, میں بولوں گا آپ اس آدھے میں ہو ہی نہیں, آپ تو دوسرے والے آدھے میں ہو. تو چاول کے تاجر ہیں بڑے بڑے وہاں, ایران سے پٹرول آ رہا ہے, سب کچھ آ رہا ہے. تو گورنمنٹ کو بعض دفعہ پتا ہوتا ہے, گورنمنٹ کہتی ہے جان دے. پھر ہم سے لوگ کہتے ہیں حرام ہونے کا فتویٰ, تو ہم کہتے ہیں جب گورنمنٹ نہیں روک رہی ہے, گورنمنٹ نہیں روک رہی ہے, کیوں نہیں روک رہی؟ گورنمنٹ کو پتا ہے بھائی ان لوگوں کے یہ مر جائیں گے, ہم یا تو ہم دیں نا, صحیح ہے نا, ہم بھی نہیں دے رہے, ان کو بھی نہیں کرنے دے رہے.